غسل کہ ہم سے غلطی ہو گئی اسلام دعا کر لیں. یا ہمارے باپ دادا سے غلطی ہو اچھا گئی. یہ دو دوست دوسرے تشریف لائے ان سے اسلام داری ہوئی. ایک کریں جی. کاشف رضا صاحب ہیں. کاشف رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جناب؟ احمدی بھائی ہیں آپ؟ نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ہو گیا. آپ سنی بھائی ہیں؟ الحمدللہ. کون سے سنی ہیں؟ ٹنا ٹن سنی، اعلیٰ حضرت کو ماننے والا، باب خادم حسین رضوی کو ماننے والا. اوہو بلے بلے بلے. گل ہوئی نا. مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی اپنا ہی دوست ہے. انہوں نے ٹنا ٹن سنی بولا ہے. نہیں اگر سنی ہے اس طرح ٹن ٹن بولے بابا خادم حسین رضوی کو ماننے والے، تو میں نہیں مانتا کہ ایسا کوئی بندہ کرے اقرار کرے کہ میں ان کو ماننے. میرا دل نہیں مانتا. پوچھو میں نے بھی شیپ کیا ہوا ہے. مجھ سے بھی پوچھو میں کون سا سنی ہوں. اوہو آپ کون سے سنی ہیں؟ جی عثمان بھائی آپ کون سے سنی ہیں؟ میں محمدی بیگم والا سنی ہوں. محمدی بیگم والا سنی. محمدی بیگم والا سنی جو ہے وہ نہیں یہاں پر ٹھہر سکتا ہے. اس کا کوئی مقام نہیں ہے یہاں پر. ایسا کوئی سنی نہیں ہے. اس کو نیچے اتار دیا جائے. ہاں محمدی بیگم والا سنی. محمدی بیگم کا کوئی اسلام میں ایسا مقام نہیں ہے کہ اس کی لوگ بیعت کریں، اس کی پیروی کریں. مزہ دیکھیے گا. میں اس کی سنت کروں بھائی. عثمان بھائی سے بات کرتے ہیں. عثمان بھائی آپ محمدی بیگم والے سننی ہے ٹھیک ہے؟ ایسی ہے عثمان بھائی. Ich habe mehrere aktive Wecker gefunden. تو Um بس 4:15 Uhr, تو جرمن 4:20 والے und سارے جرمن 4:30 Uhr. والے کوئی عثمان بھائی بات بات نہیں. تو سن لو. میں کہہ رہا ہوں آپ محمدی کیا لے بیگم جانو والے ٹھیک سننی ہو. ہے. جی 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 میں مانتا ہوں محمدی بیگم کے رستے پر ہوں. محمدی بیگم والے سننی ہو. یہاں پر کیا رشتہ ہے آپ کا محمدی بیگم سے؟ جو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. اچھا بہن ہے آپ کی. المسلم اخو المسلم. اچھا مسلمان بہن ہے. تو جی وہ مسلم ان ہے. کو مانتے ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو نہیں عقیدہ ہے جو اس مانتے. کا ہے، جو وہی سنیں میرا سنیں عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کی صاحب کے سنت بارے کو میں نہیں اس کا مانتے. عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہاں وسلم سے کے لیا سنی وہ نہیں ہے، وہ محمدی بیگم کے سنی. نہیں وہ بھی بتائیں گے. عقیدہ کہاں سے لیا عثمان بھائی؟ محمدی بیگم سے. کون سی قرآن بتائیں کریم تو سے صحیح لیا، تھوڑا. ایک منٹ. حدیث سے لیا. نہیں بیگم بھی کہتے قرآن محمدی اور بیگم حدیث سے کو مانتی تھی. مطلب کوئی کیسے وہ پہنچا بھگوت آپ گیتا کا؟ کو تو نہیں مانتی. نہیں عثمان بھائی محمدی بیگم سے عقیدہ آپ کا کیسے پہنچا؟ وہ ذرا ذریعہ تو وہ ایسا ہے کہ محمدی ایک جی دفعہ کا ذکر ہے ہاں کہ نہیں نہیں محمدی بیگم نام میں سے ادھر خاتون نہیں پوچھ تھی. رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ تک عقیدہ پہنچا کیسے یہ پوچھ رہا ہوں. عقیدہ جو سند بسند پہنچا نا، کیسے ہمیں بھی تھوڑا سمجھائیں. جیسے حدیث پہنچا، قرآن پہنچا، اس طرح عقیدہ پہنچا. آپ کے پاس قرآن کیسے پہنچا؟ محمدی بیگم مرزا کے صاحب نے ذریعے تو آپ کو آپ کو نہیں دیا قرآن نا، ہم لوگوں نے دیا آپ کو. بات سنیں. قرآن پہنچا ان کے ذریعے یا عقیدہ پہنچا؟ بات تو کلیئر کریں نا اپنی. سب ہمیں دیکھو کاٹن پیک سب کچھ ایک ساتھ قرآن کریم پہنچ پڑھا گیا ہے ہے. بھائی اب ایسے نہیں الگ الگ ہے، عثمان حدیث بھائی. الگ سے، قرآن آپ الگ سے، نے قرآن کریم محمدی پڑھا ہے بیگم کا ترجمے کے عقیدہ الگ ساتھ؟ سے. عثمان بھائی قرآن کریم ترجمے سے پڑھا ہے بھائی نے؟ کیا لازمی ہے ترجمہ؟ ترجمے کے بغیر کیسے سمجھیں گے مجھے یہ بتائیں. نہیں کیا قرآن نہیں؟ ترجمہ تو کلام نہیں ہے نا. لازمی ہے. لازمی ہے ترجمہ، لازمی ہے. کس نے سمجھیں گے کہا؟ کس کیسے؟ نے کہا اللہ لازمی؟ تعالیٰ نے آپ سے کیا میں بات کس نے کی کہتا ہے کہا؟ ہوں کیسے سمجھیں گے میں اگر آپ کہتا اللہ ہوں نے سمجھیں کہا گے؟ اِنَّا نَزَلْنَا قرآن العربیہ، نہ کہ ولا اردویہ ولا پشتو ولا ہاں تو پنجابیہ. نہیں عربی میں اتارا گیا ہے. پشتو میں سمجھا آپ نے؟ پشتو میں سمجھا؟ تو نہیں بھائی، تو میں آپ کو قرآن کیا کا پتا کلام ہے، اس جنہوں کو نے میں انسانوں ترجمہ کی کیا زبان میں کیوں قرآن کا سمجھوں؟ ان نہیں کو پھر کان پکڑوائیں. آپ کو کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہاں پتا؟ میں نے ایک سورۃ البقرہ سمجھا ہے، وہ جو پہلی آیت ہے وہ میں خوب سمجھ گیا ہوں، مجھے بہت مزہ ہے. اگر آپ پڑھ لو سورہ بقرہ کی آیت ترجمہ پڑھی کر کون کے، سی اگر آپ آیت؟ پڑھو کوئی پڑھیں بات ذرا نہیں. آیت پڑھیں. پہلی آیت جو ہے اس کا میں پڑھیں آپ آیت تو لوگوں پڑھیں. کے ترجمہ کر لیتا ہوں. ترجمہ آپ کے لیے آیت کر تو پڑھیں لیتا ہوں، بھائی. کسی آپ اس سورہ ترجمہ بقرہ کو کی مانتے آیت ہو. پڑھیں ذرا پہلی کیا ہے. چلو میں ترجمہ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں تو پہلے آیت پڑھیں نا بعد میں ترجمہ کریں گے. آیت آیت پڑھیں نہیں. پہلے. اچھا جی، الف اس میں لام جو پیغام ہے نا وہ پیغام الف بتانا چاہتا ہوں میں، جو لام فہم. میم اس کا ترجمہ کریں پہلے. اچھا جی، الف لام میم ترجمہ کریں اس کا. نہیں ابھی تو ہم الف لام میم پہ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ نے عقیدے آپ نے کی بات پہلی کی نا. آیت کہا ہے پہلی یہ تو یہی سورۃ ہے. بقرہ نہیں ہے الف لام میم. یہ پہلی تو یہی ہے. نہیں آپ میں نے نہیں کون کہہ سی رہا سورہ ہوں، بقرہ پڑھ لی؟ اس نے عقیدے کا پوچھا. آپ نہیں نہیں کہہ رہے، آپ میں کہتے نے ہیں آپ قرآن کا سورۃ پوچھا ہے. بقرہ سے قرآن بات پڑھا کریں. ہے. دیکھو سنو بات جانو، سنیں. ابھی میں آپ نے عقیدے پہ بات کر رہا ہوں نا کہ کہا قرآن کی پہلی آیتوں آیت کو جو ہے وہ ترجمہ آپ اور نے سمجھ کے تفسیر پہ پڑھی ہے. بات کر رہا بات ہوں. سنیں عثمان بھائی. آپ نے ہم کہا آپ عقیدہ کا کہاں سے جانو لیا؟ ابھی نہیں میں ہے، پڑھتا ہوں پہلے نا یہ سمجھ لیں. محمدی بیگم جانو کا نہیں عقیدہ ہے آپ پڑھتا کا، ہوں تو قرآن جانو سے. اور ہوگا. عثمان بھائی آپ نے یہ کہا نا میں کہ نے آپ وہ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ذیلی جو ہے وہ بروزی ترجمے سے پڑھی مجازی ہے. وہ والے جانو، اصلی والے جانی نہیں ہو. سنو نہیں ایسا آپ اچھا جی، یہ بھی جانو نہیں. عثمان بھائی آپ نے کہا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے. یہ کہا نا آپ نے؟ نہیں کیا میں نے بولا آپ کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں.
ہاں ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھیں، تو وہ ترجمہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہاں یہ بتائیں ہمیں. الف لام ترجمہ میم. ترجمہ الف تو لام میم بہت سے کا آپ ترجمہ لوگوں کا ایک ترجمہ، ایک آپ لوگوں کا ترجمہ ہے، ایک ہاں باقی جو ترجمہ شیعہ پہلی حضرات کا یہاں سے ہے. شروع ہوتی ہے نا الف لام میم. علی اس کا علی ترجمہ نام سے آپ لوگوں کا ایک ویب سائٹ ہے، ادھر سے میں پڑھتا ہوں. نہیں عثمان الف بھائی، لام زیادہ میم تر سے آپ کی ویب ترجمہ سائٹ شروع کریں. گوگل پہ بہت موجود ہے آپ لوگوں کا جو سورہ ویب بقرہ سائٹ ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یار اب سورۃ البقرہ کیسے الف لام نزول کے حساب سے یا جو اس کا ترجمہ کرو پہلے. اوکے الف لام. الف لام میم کا ترجمہ کرو. اوکے جی جی کریں. الف لام میم یہ تو متشابہات ہے بھائی. کہاں لکھا ہے متشابہات ہے؟ اوکے یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا نا، اس کے تشریح اللہ تعالیٰ پر. متشابہات لکھا ہوا ہے اس کا. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول آپ کو پر ترجمہ الزام نہیں نہ پتا؟ لگاؤ. نہیں جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے ترجمے کے لیے بتائیں ان کو. اللہ کے رسول پر الزام لگا اچھا رہے ہیں. آپ الف لام میم کا ترجمہ کر دیں. کام کیوں کریں؟ آپ کریں. آپ سورۃ وہ بقرہ کی ترجمے بات کو تو کر آپ رہے ہیں. مانتے ہو، میں نے تو پہلے انکار کر دیا. آپ سورۃ قرآن کا بقرہ انکار کر پڑھتے ہیں؟ دیا وہ کہہ رہے قرآن کو نہیں آپ میں نے مانتے ہو، ترجمے کا انکار کر دیا بھائی. ترجمے کا انکار کفر نہیں. آپ کو کس آپ نے الف کہا لام ترجمے کا میم سے انکار کیا کفر؟ سمجھ آئی آپ آپ کہہ رہے تھے سورۃ بقرہ اچھا پڑھنی جی، ہے. اچھا سورۃ البقرہ میں لکھا ہے ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا نہیں الف بھائی، لام اور حد میم، سے پہلے. الف لام میم سنو ذالک سنو الکتاب لا ریب فیہ یار، ھدی آپ لوگ یہ دیکھو للمتقین. پڑھیں. یہ اس کو بات تو بولتے ہیں سنیں. باتونی. الف آپ لوگ لام میم بات کیوں میں تو سے پہلے بات ترجمہ نکال کریں. رہے ہو، اس کو بولتے ہیں بات. نہیں اچھا جی الف لام میم جو ہے اگر آپ کو دیکھیے پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے تو آپ بات کیا کریں گے. اچھا اللہ جی. کہتا ہے وہ اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے عثمان بھائی جن کے بات دل میں کجی ہوتی ہے عثمان وہ بھائی متشابہات کی طرف نہیں جاتے ہیں، بات تو آپ لوگ سنو وہی کجی ہے نا آپ کے اندر. الف لام نہیں میم کے بعد ترجمہ ہوگا نا کوئی نہ آپ کوئی کو تو. تو پتہ ہی وہ کچھ تو آپ نہیں ہے. تبری مبری کے کچھ وہ پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو تبری اچھا کہہ رہا اس تھا کو میں نے اپنی ترجمہ ایک نہیں وہ پڑھا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ متشابہات کے بات پہ عثمان تو یہ آپ کو متشابہات قاف ہا یا عین صاد تبری کا ہم نے نام بھی نہیں لیا. طه خواہ خواہش. یاسین. عثمان الف لام میم کا ترجمہ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو آپ کو دین کو صحیح سمجھے ہو. نہیں ترجمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ نہیں نہیں قرآن کو واجب سمجھنا نہیں ہے، سمجھنے کے بالکل لیے ہے سمجھنا نا. ضروری ہے، نہیں فرض ہے. آپ بات فتویٰ سنیں. لگاؤ، آپ فتویٰ لگاؤ جو نہیں ترجمہ نہیں تو جانتا پھر الف لام میم کا ایسا وہ کیا ہے نا، کریں جان فتویٰ بھائی، لگاؤ، ایسا فتویٰ لگاؤ، کریں فتویٰ لگاؤ، کہ فتویٰ لگاؤ. آپ جو بات عربی ہے نا، بات پہ آپ ہوشیاری نہیں مان کرو رہے نا، ہو، آپ کو ہوشیاری نہیں پتہ ہی کرنی. وہ آپ لوگوں نے فتویٰ لگاؤ. اچھا عربی بات عربی کے لیے پھر ہے نا. فتوا اب دیکھو یہ ابھی دین میں تو اگر یہاں دونوں عربی ہے تو عربی صرف عربوں کے لیے رہ جاتی ہے. ہاں یہ یار اردو اپنے دو بولنے یہ والے بی بی سی دوسری ریڈیو نہ لگائے نا، زبانوں آپ کے لیے رٹے نہ تو لگاؤ. دین یہ نہ جو ہو. پہلے رٹے نہ لگاؤ، ایک آدمی بات کرو انسان میری کی. بات تو سنیں. بات کریں طاہر بھائی. جب آپ کریں بات ان سے. ہاں جی یار آپ ایک لوگوں بات کا سنیں. کرسچن والا کا طریقہ سیم ٹو سیم ہے. کیا وہ بھی کیا جب کیا پستے تین ایک ساتھ میری بات تصویر کی طرح اٹیک شروع ہو جاتا تھوڑی ہے. آپ سی لوگ بھی سن لیں. تصویر کی طرح تھوڑی اٹیک. سی. کیا قرآن کریم صرف عربوں کے لیے ہے؟ نہیں میں نے تو یہ دوائی نہیں کیا، تو آپ کیوں کہہ رہے تو ہو؟ آپ کہتے ہیں عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ضروری. تو پھر جو جس کے پاس جس کو عربی نہیں ہے سمجھ پوری تو وہ ترجمے سے سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ نہیں یہ کس نے کہا یہ ضروری ہے؟ مرزا صاحب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس نے کہا؟ نہیں علماء نے جو تاج کمپنی نے کیا آپ ہوا علماء کو ترجمہ. مانتے ہو؟ آپ علماء ہاں کو جی. مانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ علماء تو یہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس کے بعد جو مرزا صاحب ہے وہ نبی نہیں ہے، تو اس کو آپ مانتے ہو؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، شریعت والے نبی ہیں. اور مرزا صاحب نبی نہیں ہے، اس کو مرزا غلط صاحب مانتے ہیں. نہیں، مرزا صاحب نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کا نبی ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں. اچھا وہ اصلی والے نبی نہیں ہے، وہ ایک روح ہے. نہیں ذیلی بروزی جیسے بائبل میں وہ ایک کنسپٹ موجود ہے ذیلی نہیں بروزی یہ کا، تو وہ قرآن والا کریم نبی میں ہے. موجود ہے. قرآن کریم میں موجود ہے. ذیلی بروزی تو سارا بائبل کا سٹائل ہے. یہ تو مرزا ذیلی صاحب کی بروزی جو تو بات قرآن ہے میں نے کریم میں دیکھی. موجود ہے. فار قرآن ایگزامپل میں کریم ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے. میں کہتا ہوں آپ پھر بائبل میں کی آپ طرف کو مثال دیتا ہوں بائبل سے، جو قرآن مرزا کریم سے صاحب نے کیوں وہاں سے نہیں جو ہے؟ کاپی کیا ہے نا، میں بتاتا ہوں ابھی. میں کہتا ہوں قرآن کریم سے ہے. اچھا پڑھے قرآن کریم سے ہے یہ. پڑھے. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ ہے ذیلی بروزی کی آیت قرآن کریم سے. اس میں ذیلی بروزی کا ہے، اس میں صدیقین ہے، عطایت اولیاء ہے، شہداء ہے، کون ہے؟ اس میں عطایت ہے، اور عطایت ایک ذریعہ ہے ذیلی بروزی بننے کا. اس میں نبی بھی ہے اور شہید بھی ہے، صالح بھی ہے، صدیق بھی ہے. تو یہ ذیلی بروزی ہے. عطایت ہے نا، عطایت ایک ذریعہ ہے ذیلی بروزی بننے کا. نہیں یہ جو آپ نے تشریح نکالی، یہ آپ نے پیٹ سے نکالی کہ یہ آپ نے محدثین سے یار نکالی؟ ایک منٹ میری قرآن سنو. کریم میں لکھا ہے نہیں یہ قرآن کا جو وَمَن ترجمہ ہے، رسولہ، جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہ میں یوت اللہ و رسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. پتا اس کو پتہ نہیں اس کا اچھا وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، تو میں بھی ذیلی بروزی نبی ہوں، آپ مجھے مانتے ہو؟ چلو کلمہ نہیں پڑھو آپ میرے تو نام کر کا، ہی لا نہیں الہ رہے. الا اللہ عثمان جان رسول اللہ پڑھو. نہیں آپ نہیں کر رہے. یہ کیا میں رسول نہیں ہوں؟
آپ نہیں کر رہے، وہ کر ایک نہیں منٹ، رہے نا، کیا میں رسول نہیں ہوں؟ عثمان بات سنو، جو اللہ نے قرآن کے بتایا وہ آپ کے کر نہیں بات رہے سنو۔ آپ۔ بھائی میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیا میں رسول نہیں ہوں؟ میں بھی اطاعت کر رہا ہوں نا۔ نہیں، کوئی رسول نہیں ہے آپ۔ چلو آپ ماشاءاللہ اپنے مرزا صاحب کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ اچھا یہ جو اسے کیسے غلط ثابت ہوگا؟ میرے صاحب کو بس اب مت ہو، دیکھو آپ کی باتوں میں تعارض ہے۔ ایسی امکانہ اور بے وقوفانہ بات ہے بس قصہ ختم ہو گیا جی جیسا میں آپ دوسرے خان بندے صاحب کو ہیں؟ کرو۔ کیا بھائی آپ ہار گئے بھائی، عثمان کو آپ ہار گئے، ملی کو چیچڑوں کے خواب آ رہے ہیں۔ بھائی آپ ہار گئے جی جی اچھا آپ وہ ہار کہتے گئے۔ ہیں ہم ہار ہار گئے، گئے، آپ ہو گیا۔ ہار گئے، طاہر شکریہ۔ بہن صاحب جی یہ شہزاد ایک کو تو آگے ان کرو، لوگوں شہزاد کو کو نا میں ختنہ کرتا ہوں۔ ہر چلو ایک شہزاد بھائی آپ دوسرے سے بات بندے کرتے کو، ہیں۔ ان میں سے ہر ایک غیرت جماعت کو یہی شوق ہے کہ وہ نبوت کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کو دھتکارتا ہے۔ اللہ کوئی تعالیٰ نہیں ہے، فرماتا ہے مرزا کہ صاحب ایسے کو نہیں لوگ جو دھتکارا، مجھے نبوت کے دھتکار دے گا خواہش بھائی، کرتے یہ ہیں تو ظلم ہے، ان کو یہ تو پھر ظلم ہے۔ جواب جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر رسول ان کو کیا ننگ ہے، بولا یہ جاتا تو ہے۔ یہودی بھی نہیں ہے، اس کو یہ نا تو اس کی یہودی سمجھ ہو سے گئے بالا ہیں۔ تر بات ہے، کوئی بات نہیں۔ عثمان ایک بھائی منٹ ایک منٹ، ان لوگوں یہ کو دو سمجھ نہیں میں آتی نے کہا بالکل آپ ہی بھی۔ لوگ بات کرو گے، وہی میری بات ثابت ہو گئی، میں بھی نبی ہو گیا بھائی اس کے مطابق، میں نے پیشگوئی کر دی۔ نہیں اس طرح نبی نہیں ہوتا۔ آپ نے پیشگوئی کر نبی دی، آپ کون کی بناتا ہے؟ نصیحت کو آت نہیں ہے کوئی۔ نبی بھائی کون بناتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے جو نبی پیشگوئی کرتے وہ نبی ہے، تو مرزا صاحب نے بائبل سے نبی کا اٹھایا نا، کوئی قرآن میں کریکٹر نہ بھی تو حدیث ہونا میں۔ چاہیے نا، کوئی اچھا کریکٹر ہونا ایک منٹ چاہیے۔ ٹھہر جو شہزاد بھائی، عثمان نبی کون بناتا ہے؟ نبی ہاں کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ نبی ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بتا دو۔ مجھے اللہ نے تو کہا نہیں ہے، نہیں اللہ جو نے تو پوچھا کہا اس کا نہیں جواب دو ہے، پہلے۔ لیکن ابھی پوری اللہ نے بات نہیں سنو، کہا ماشاء خود اللہ بن کہا ہے نا، گئے۔ اس کا جواب دو پہلے۔ سنو جانو اللہ نے جانو، کہا آپ نے آپ سوال کیا، پورا جواب سنو۔ سناؤ دو میں جواب۔ بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، صحیح آپ بھی جواب دو، سوال ہاں ہی اور کرنا، نہ میں جواب جواب دینا دو، ہے۔ صحیح۔ آپ نے کہا نہیں نبی جواب بھی اللہ دے رہا ہوں، بناتا ہے، آپ کو اللہ نے بنایا، بالکل۔ اللہ نے نبی ابھی بنایا۔ بات ہو گئی آپ کی، جی آپ کی بات ہو گئی، ہاں، جو وہ بات ہو گئی بات آپ کر رہا کی۔ نا اسی کا جواب دیکھو دینا ہے۔ ہوگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جانو جواب سوال نہیں۔ جب اس جواب کو دو بولتے ہیں ٹرکی جانے کوسچن۔ جانے من آپ کو اللہ نے نبی من کوئی بنایا، اور ہے، جانے من اللہ سا کی جان، کرو، جانے کیا من کہنا، آپ کچھ کا سمجھا جانو کرو۔ کوئی اللہ کی اور جان ہے، نیچے میری طرف بیٹھو، سے اللہ کی ہمیں جان، نہ جانو بنائے۔ اللہ کی جان، جانو نیچے بیٹھو تم، جانو نیچے بیٹھو تم بات کرو۔ جی دیکھا طاہر صاحب، میں السلام جانو علیکم۔ جانو جانے من۔ جانو ڈبل ٹیپ کرو نیچے بیٹھ کے۔ اے بھائی جان، جی طارق صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام جناب، کیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی، وہ میں پہلے سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ الف لام میم اس کا معنی، جی جی تو اس کا معنی پلیز بتائیں نا مجھے، میں بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو وہ آگے تو لکھا ہوتا ہے اس کا معنی حقیقی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا رسول جانتے ہیں نا معنی، ہاں جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ اس کا معنی جانتے ہیں، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے معنی بتایا ہے، اس کا معنی ہے الف لام میم کا، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ ہے میں نے جی، وہ اللہ کا ادھر رسول ہے نا۔ لکھا تو کوئی کسی قرآن پاک میں لکھا کوئی نہیں ویسے اس کا ترجمہ۔ نہیں لکھا اللہ ہے، نے لکھا بتایا ہے، نا، ترجمہ آپ کیا نے ہے۔ آپ نے خود ہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، تو اللہ نے بتایا نا انہیں اللہ نے بتایا، تو انہوں نے الباس نے اللہ سے نہیں میری بات سنیں نا نہیں، آپ نے خود ہی ابھی جی، کہا میری بات اللہ مکمل اور اس کا سن رسول لینا۔ جانتے ہیں، بات سنیں، تو اللہ نے بتایا نا اپنے رسول کو، اللہ نے بتایا کہ اس کا جی معنی ہے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ دوسروں کے پھر پاس اللہ عربی کا میں جی جی وہی نا اس بات، کیونکہ پھر کوئی بھی قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لے، اس کے آگے پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھا ہوا، اس کا ترجمہ کیوں نہیں لکھا میں نے ہوا؟ آپ کو بتایا تو ہے لکھا کہ ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے نا، اللہ نے بتایا اپنے کون سے قرآن پاک میں ہے؟ جی یہ قرآن کیونکہ وہ پاک اللہ میں کے رسول کو مانتے نہیں ہے نا، بات اس سنیں، لیے کون؟ نہیں لکھا۔ آپ نے طارق بھائی جنہوں نے بات اللہ کے سنیں، رسول کو مانا ہے نا، طارق بھائی انہوں نے آپ لکھ دیا۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، بالکل یہ آپ کی نہیں بات ٹھیک ہے۔ نہیں، اب میری اللہ بات نے سنیں اپنے نا، رسول کو بتایا، میرا سوال مکمل سنیں نا پلیز جی سنائیں، کر لو جی۔ ادھر لکھا ہوا ہے الف لام میم، اور آگے لکھا ہوا بریکٹ کے کہ حقیقی معنی، حقیقی جو حقیقت میں ہے اس کا معنی وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کا معنی بنانے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، استغفر اللہ، اس کو کیوں کہہ رہے ہو ایسے؟ جی اس کو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں اللہ نے بتایا نا، ان کو مانی اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ کیسے وہ رسول ہے؟ کیسے وہ رسول ہیں؟ وہ والے رسول ہیں جیسے قرآن پہلے تھے۔ کی، میں بتا رہا ہوں کیسے رسول ہیں پیارے بھائی، سنو نا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس پر تم ہو، یہاں تک کہ کدھر کون سی آیت ہے؟ مجھے آیت تو بتائیں 179
लगा दूं भाई के लिए, इधर लगा दूं स्क्रीन और पे? नहीं सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अभी जाकर। माशाल्लाह। बहुत कम मुसलमान मुझे हैं उसका जिनके पास कुरान करीम निकलता है, वरना कुरान करीम का तो नाम सुन के गुस्सा कर जाता है आज का मुसलमान। तो बड़े खुशी कुरान हुई को तो मुझे, मानते हैं हम, कुरान की बड़ी वजह से हम इधर बड़ी है। खुशी हुई मुझे ये बात सुन के कि भाई के पास कुरान करीम मौजूद है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस बात की कि कुरान करीम आपने रखा हुआ है, और खोल के तो अभी आप पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। जी भाई 179 आयत लगा लो प्यारे भाई, सूरह जी आल एक इमरान सेकंड, आयत 179। एक सेकंड। है। एक सूरत बकरा पढ़ने आए थे, उन्होंने वो पहली आयत भी नहीं, अलिफ लाम मीम भी नहीं पढ़ी, ओ भाई कितनी और वो लगी तारीख कहते भाई? हैं यार कुरान ही तो क्यों खुलवाया है, क्या गलती कर दी मैंने? क्या कुरान यार खुलवाना क्यों नहीं उतारा करते या आप लाइव छोड़ के चले गए? यार नहीं करते। यार भाई, उतार दिया आपने। नहीं मैंने नहीं उतारा वो, असल में ना मैंने आपको कहा ना, जैसे ही हम कुरान का नाम लेंगे ना तो वो यार अक्सर भाई लोग म्यूट चले कर जाते लें। हैं। उठाएं उठाएं उस बाइक को फिर दोबारा। मैं उठाने लगा हूँ भाई, नजर नहीं आ रहा मुझे फिर। नहीं, असल में कुरान का नाम जब भी लिया जाता है ना, वो इतनी दूर दूर से चले जाते हैं, वो नजर ही नहीं आते कहीं, वो मुझे नजर भी नहीं आ रहा नीचे। बैठे हैं नीचे, बैठे हैं तर भाई, वो पता नहीं, उनको मुझे नहीं नजर उठाएं। आ रहे बारह। रिक्वेस्ट डाली हुई है इसलिए नजर नहीं आ रहा। आ गया तारक वो भाई, रिक्वेस्ट डालें, आ गया आ गया आ आ गए। गया जी। आ गए आ गए। अच्छा तारक भाई, चले सूर्य आल बात करें इमरान, इनसे, माशाल्लाह इनके पास कुरान है और माशाल्लाह ये ये कुरान अच्छा को लगा, देख रहे अच्छी हैं। बात है। अच्छा तारक भाई, सूर्य आल इमरान आयत 179 खोल के पढ़े जरा। माँ कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन। जी 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 पढ़ना शुरू करें। कोई नहीं, हेलो, मैं तो बंद कर लिया ना। ओ किधर हो? जी जी तारक भाई, आपके सिग्नल का ओ कोई इशू भाइयों, है? आपके सिग्नल का कोई इशू है ये तारक कौन सी आता है? मैं बैठा। भाई? अच्छा 179 तारक आ भाई। रही बात, क्या पढ़े आप? जी 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 पढ़े, आपने कहा था कुरान है आपके पास, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था भाई के पास कुरान है। जी, मैं वही है 179 मैंने कहा रहा हूँ ना, जी जी पढ़े 179। अच्छा बताएं ना, आप पढ़े ना उसके, मैं मेरे पास तर्जुमा मेरे है। भाई पता क्या है, जब मैं तर्जमा पढ़ूंगा ना लोग फिर इतराज करते हैं, नहीं मुझे क्या पता आप सही कर रहे हो गलत, आप खुद तर्जमा करो इसका। माँ कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन, साथी, ये अल्लाह ताला खिताब किन से कर रहा है, इतना बता दे जरा। अच्छा इसका तर्जुमा पढ़े ना आप, इसका तर्जुमा पढ़े प्लीज। तर्जमा आप पढ़ेंगे इस पूरी तो मेरे तेरा आयत तर्जमा का वाली मैं बात ही नहीं करूंगा, आप पढ़ेंगे तर्जमा, जहां से मर्जी पढ़ें, पढ़े तर्जमा। अच्छा जी लिखे। पढ़े और अल्लाह मुसलमान को जी। इस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिनको अल्लाह जिस ताला पर क्या तुम आपने बोला, इस अल्लाह वक्त ताला हो ईसाइयों जब की साथ तक वो नहीं, नाक को पाक। तारिक भाई आपने क्या कहा, अल्लाह ताला क्रिश्चियनों को मतलब ईसाइयों की साल पे नहीं छोड़ेगा, ये पढ़ा आपने? नहीं 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 सर जी, मेरा तर्जुमा सुने तो सही पहले, जी जी दोबारा पढ़ ले, सॉरी आवाज़ रुकी थी मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ ले। अल्लाह ताला पूरा ईसाइयों सुन की लेना साल प्लीज। पे नहीं छोड़ेगा, आगे अच्छा जी। नहीं नहीं, और अल्लाह मुसलमानों को हाँ मुसलमानों के साल पे नहीं छोड़ेगा, ठीक है, कौन से हाल पे? मोहम्मद जी जी पढ़े जरा, कौन सा हाल है वो? इस हाल पे नहीं पर तुम इस वक्त हो, हाँ कौन सा हाल इस है? वक्त हो जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। माशाल्लाह, यानी और अल्लाह अल्लाह ताला, की ये शान नहीं हाँ कि तुम्हें गैर पाक। पूरा सबक सुने तो सही ना प्लीज, जी जी पहले बोल देते नहीं आप। आपका वो सिग्नल का इशू है, पढ़े पढ़े आप। तुम्हें गैर पर मुतल्ला फरमा दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूल से जिसे चाहे गैर के लिए चुन लेता है। तुम अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान लाओ, अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारा ये बड़ा सवाब है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला रसूल चुन लेता है, तो जब चुन लेता है तो क्या करना है? फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर।
तो अल्लाह ने रसूल चुन लिया, हम ईमान ले आए, ठीक है भाई। जी जी हाँ, और उस रसूल ने हमें बिल्कुल बता दिया कि हाँ जी अलिफ लाम मीम का मतलब है कि मैं अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ, ठीक हो गया। किधर है इधर लिखा हुआ अल्लाह ताला ने कहा नहीं अल्लाह रसूल चुन देता है, आपने खुद ही पढ़ा भी, कहते हैं किधर है लिखा हुआ। और ये बात भी अल्लाह मुसलमानों से कर रहा है, आपने खुद कहा जी मुसलमानों को बिल्कुल के यही साथ है नहीं लेकिन जी आप क्या जी जी बिल्कुल अच्छा हाँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला बात कर रहा है मुसलमानों से, मुसलमानों के साल पे नहीं छोड़ेगा, यानी कि खबीस और तैयब का पता ही ना चले। अल्लाह कहता है मैं फ़र्क करूँगा, तैयब को खबीस से नथार के अलग करूँगा। कैसे अलग करेगा? अल्लाह कहता है मैं तुमको मतलब हर बंदे को गैब की खबरें नहीं दूंगा। क्या करेगा अल्लाह? अल्लाह कहता है मैं अपने रसूलों में से जिसे चाहूँगा चुन लूँगा, ठीक है। ये है अल्लाह की जी सुन्नत। बिल्कुल जब अल्लाह ताला रसूल चुनता है जी तो वो कौन सा हुक्म है जो एक्टिव हो जाता है अल्लाह का? उन रसूलों पर ईमान लाना, यही अल्लाह कह रहा है। अल्लाह ताला इधर यही कह रहा है कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अब बात यह है कि मुसलमान तो पहले ही बिल्कुल मुसलमान तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले तमाम रसूलों पर ईमान ला चुके हैं। ये कौन से रसूल है जिन्हें अल्लाह कहता है मैं चुनूंगा? जी तो फिर ईमान लाना है तुमने। अगर ईमान ले आओगे, इसका मतलब है अभी ईमान नहीं लाए, अल्लाह कहता है अगर ईमान ले आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अब पता चल गया कौन से रसूल है? जी हाँ जी, तो ये रसूल अल्लाह ताला ने चुनने का वादा किया था, अल्लाह ने रसूल चुन लिया, हमने मान लिया। आपको भी दावत देते हैं, ठीक है भाई। तो ओ सर जी वो ये ऐसी बात आप ना घुमाएं क्योंकि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्म बुखारी की के जात कुरान की तक आयत है की बात कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा अपनी तरफ से। हाँ वही है ना तो ये सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तक है उनकी जात तक है उसके अलावा कोई रसूल का प्यारे भाई, ये अल्लाह ताला मुसलमानों से बात कर रहा है, अल्लाह और ताला दूसरा मुसलमानों आपने के ये साथ कहा कभी था नहीं जुड़ेगा। तो अच्छा मुसलमानों का हाल अब ऐसा अच्छा हो गया है ना, फिरके मौजूद हैं, सुन्नी वाबी देवबंदी बरेलवी शिया नहीं, ये वगैरह। कह रहे हैं कि जिसके ऊपर ये आयत नाज़िल हुई उसको खुदा कह रहा है। नहीं तो आपने खुद तर्जमा किया अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर नहीं छोड़ेगा, क्या आपने खुद किया तर्जमा। इस नर को एक मादा की तलाश है। जिन पंखों को ये इतना फैला रहा है वो खास तौर पर प्रजनन के लिए उगे हैं, लेकिन इस दिखावे के लिए इसे एक मंच भी चाहिए। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तो आप सोच की बात में दो दिन से एक चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ इस बात पे भी, जरूर मैं आ रहा हूँ इस पे। मैं आपको पहले अपनी कहानी सुना रहा हूँ। तुम्हें मस्जिद में देख कर गालिब हैरत हुई
تمہیں مسجد میں دیکھ کر غالب ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آیا؟ احمد فراز اس کے جواب لکھتا ہے کہ کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو خدا بہت یاد آتا ہے۔ علامہ اقبال اس کے جواب میں پہ لکھتا ہے کہ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، یہ بریلیو کے لیے ہے کہ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ صحیح بات ہے۔ تو ان تینوں میں سے صحیح کون تھا ویسے؟ صحیح سارے صحیح ہے مگر ان کی مینٹالٹی چینج ہے۔ نہیں بات میں ہے نا علامہ اقبال نے صحیح کی ہے ویسے، باقی تو ہاں علامہ اقبال نے اسی طرح سے صحیح کام کیا ہے۔ یہ جو ادنا صاحب، ادنا بھائی جو آئے تھے، یہی اعتراض جو ہے مخالفین کرتا ہے مسیح علیہ السلام پر کہ مسیح علیہ السلام نے شاعری کی ہے، کوئی نبی شاعر نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی شاعری کی ہے، میں نے ان کو حدیث بھی دی ہے، تو شاعری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ جو آیت قرآن کریم میں ہے وہ ایک خاص موقع پر ہے، اور وہ میں نے بتایا بھی کہ وہ خاص موقع اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ تو بعض لوگ شاعری میں فائٹ بھی کرتے تھے، شاعری میں جو ہوتا ہے شعر جنگی اسے کہتے ہیں ہم، فارسی میں ہے یہ، اور یہ ٹریڈیشن بھی ہے ہمارے۔ اچھا شاعری دیکھے آپ کا شغف لگ رہا ہے شاعری سے، یہ شاعری وہ ہوتی ہے جس کے آپس میں قافیہ ردیف ملتے ہوں تو بندہ کہتا ہے یہ شاعری ہے، یا کوئی اور ہوتی ہے شاعری، کچھ اور کسی اور چیز کا نام ہے؟ شاعری اس کو کہتے ہیں جو آپ کے دل سے وہ نکل جائے اور اس کا وزن و قافیہ ایک ہی ہو، اس کا وزن و قافیہ ہو، یعنی وزن اور قافیہ ہو تو اسے ہم شاعری کہیں گے۔ ہاں پھر اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نثر آتا ہے، پھر نظم آتا ہے، وہ پھر غزل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا سورہ رحمان کیا ہے؟ سورہ رحمان تھوڑی سی پڑھیں گے؟ سورہ رحمان، ایک منٹ، سورہ رحمان جو دکھائیں کھولنے ذرا۔ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان ہاں وہ اس پر بھی اعتراض ہے، میں یہی بھی کہتا فبیائی اعلیٰ ربکما تکذبان، تو قافیہ ردیف تو مل رہا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، بس اسی پر میں نے کہا کہ معترضین جو ہیں مشرکین اس پر اعتراض کرتے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ ایسا کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ نہیں ہم کیا یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شاعری کی ہے؟ نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتے۔ قافیہ ردیف نہیں مل رہا اس کا، اور وہ ایک ہی بار جو ہے ایک ہی چیز پر وہ انفسائز ہے، اس میں تو ایسے شاعری کے ایسے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، جس طرح کہ میرے نظر میں تو ایسے شاعری کا کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ دوسرے لفظوں میں ہم سے یہ کہیں گے کہ جو شعراء حضرات جس طرح وہ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں نا، جھوٹو جھوٹ جس کا آپس میں وہ جو ہے وہ چیز کسی یعنی انبیاء یا اللہ کے جو ہوتے ہیں معمور من اللہ، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ تو اگر جس حضرت مسیح اسلام کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے نظمیں لکھی ہیں اور نعتیں، لیکن انہوں نے ساری خدا، اللہ اور اس کے رسول اور ان سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ انہوں نے کوئی ایسے قافیے ردیف ملائے ہیں کہ جو مطلب کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ انہونی بات ہو، کہ جس طرح مطلب محبوب کو کہہ لیں کہ چاند بنا دیا، بے شک محبوب بیچارہ بھینس بھی نہ ملتا ہو۔ جی سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جھوٹ ایسا بنایا کہ وہ جو ہے وہ سچ لگے، اس طرح کی شاعری نہیں ہے وہ۔ تو اگر شاعری سے مراد یہ نہیں کہ ہر قسم کا شعر، کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ حضور یہ نہ فرماتے کہ شاعری سے کہ اپنے کو کچھ شغف نہیں۔
ہاں کہ خود کچھ اس ڈھنگ سے بات ہو جائے کہ تیرے دل میں کوئی سا کا شعر ہے، میرے پورا مصرع نہیں ہے. جی 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 دوسرے بھائی جی بہرحال یہ ثابت ہو گیا ہاں کہ قافیہ اور ردیف ملنے سے ضروری نہیں کہ وہ شاعری ہو، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سورہ ہاں رحمان یہ کو سامنے قرآن رکھا. کریم میں لوسان سین صاحب قرآن کریم میں آیت بھی ہے اس کے بارے میں. اوکے ایک میں بات کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے. اس کا یہ صاحب مطلب جو نہیں ہے سو کہ گئے ہو سیری کر کے. جی آپ کر لیں کچھ عرصہ. ہاں جی السلام علیکم. جی خالد بھائی بات مکمل کریں. گجر صاحب کو ذرا لیٹ آواز پہنچتی ہے اس لیے سمجھ نہیں آتی. جی وہ ذرا ہاں دور بیٹھے ہوئے نا، موروکو بیٹھے ہوئے، تو وہاں تک آواز پہنچتے 2 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مکمل کریے. ٹھیک ہے. تو اس میں صاف یہ نظر آتا ہے کہ انبیاء کو جو ہے اشعار سکھایا نہیں جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر ایک بندہ شاعری کرتا ہے تو اس کے خود ہی اس کی اپنے ذوق سے کرتا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شعر نہیں سکھاتا. یعنی وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شایان شان ہے. تو وہ ان کی یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، جس طرح کہ قرآن نفی کرتے. اور یہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ ابھی الہام کے بارے میں بہت زیادہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں. اور بعض کے جو ہوتے ہیں عصبی یعنی تکلیف ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے ذہن میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو اس کو الہام نظر آتا ہے. یا بعض لوگوں کے کانوں میں ایسے آوازیں آتا ہے جو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ابھی کسی نے آواز دیا یا مجھے الہام ہو گیا. تو وہ جو ہے تو وہ پھر یعنی ڈاکٹر کے ریلیٹڈ باتیں ہوتے ہیں. جو الہام اور وہی کی جو بات ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بھائی آئے ہیں نیچے، بلور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نسیم خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ. آپ کا کیا حال ہے پیارے بھائی؟ اور بلور صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمد للہ. ماشاء اللہ. تو آپ پٹھان ہیں؟ آپ خان لکھا ہے آپ کے نام کے ساتھ. نہیں خالد بھائی بلوچ ہیں ہم، بلوچ. اوکے اوکے بلوچ ہیں آپ سارے. ٹھیک ٹھیک جی جی ماشاء اللہ. ہاں میں نے خان کا جو لفظ دیکھا میں نے سوچا کہ آپ پٹھان ہیں. جی جی بلوچ بھی خان کلواتے ہیں نا. اوکے 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 مجھے یہ پتہ نہیں جی تھا. یہ تو صرف مجھے یہ اتنا پتہ تھا کہ ہم ہی یوز کرتے ہیں، جو ہم پٹھان ہوتے ہیں ہم ہی یوز کرتے ہیں خان خان. جی جی خان پٹھان بھی خان ہی تھے. ادھر ہمارے جو نا پنجاب میں بلوچ بھی وہ خان کلواتے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی جی جزاک اللہ بھائی. خالد بھائی آپ کے لیے شاعر منگوائے ہم نے. بلو صاحب جی جی میں ایسے ہی بیٹھا ہوں. کل کی تیاری کر رہے تھے. جی بھائی کیا کیا شعر کرنا ہے یہ جو شعر نہیں شعر شاعر کے پیچھے لگے ہوئے نا، جو شاعر کے پیچھے جس شاعر کے پیچھے یہ لگے ہوئے وہ اہل تشیع میں پایا جاتا ہے، جو کہتا ہے زمین بولی آسماں بولا علی مولا علی مولا. ہمارا تو ایک ہی مولا ہے بھائی، ان کا تو کوئی اور مولا ہے، ہمارا ایک ہی مولا ہے. ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے. ان کی 12 ایک مولا ہوتا ہے، 12 امام. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ان کی امام مہدی، جو انہوں نے 1200 سال سے وہ انہوں نے غائب رکھا ہے ان کو. وہ بیچارہ جو ہے وہ 256 ہجری میں آیا تھا. ہاں وہ 256 ہجری میں آیا تھا بیچارہ. ابھی 1200 سال ہو گئے کہ وہ غائب ہو گئے. اور ان کی جو احادیث دیکھے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ 1200 سال بعد وہ نازل ہوگا، یعنی وہ آئے گا.
ان کی احادیث ٹھیک ہے ہماری نسبت، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ 1200 سال امام مہدی کا ظہور ہے، جو کہ ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کرتے کہ ان کا جو امام مہدی ہے وہ غائب غاروں میں۔ جی جی شاعری ادامہ کر لیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ جی بلوچ صاحب ارشاد کرو شاعری جی۔ سمیر کو برا لگ گیا یار، اب کیا، شعر تو بہت سارے ہیں ذہن میں، پر لوگوں کو برے لگتے ہیں یار، کیا کر سکتے ہیں۔ چلو ایک شعر میں شروعات میں کرتا ہوں، پھر آپ سے سنیں گے بلوچ بھائی، اور پھر نسیم صاحب سے، پھر پاکستانی صاحب سے، ساروں سے۔ پھر کہتا ہے کہ نہ راستوں نے ساتھ دیا نہ منزلوں نے انتظار کیا، نہ راستوں نے ساتھ دیا نہ منزلوں نے انتظار کیا، میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر، میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مذاق کیا۔ جی نیا احسان بھائی آئے ہے، یہ بھی کوئی شعر سنانا چاہتا ہے۔ جی احسان بھائی السلام علیکم۔ اچھا ایک منٹ، ایک یہ دیکھو سمیر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آہستہ آہستہ کتنی اچھی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے یہ کہتے تھے جی میں صرف مسلمان ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقی ہے نا اسلام وہ محمدیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں محمدیت سے، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے نا۔ جی جی ایسے ہی ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ نہیں ان کا جو ہے کافی فرق ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ پہلے یہ لیکچر کرتے تھے، مشرکوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا ان کا، کہ وہ علی کو توبہ نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے، یا علی مدد، یہ وہ، اور اماموں کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ ابھی جو ہے انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ امام عالم الغیب نہیں ہوتے، یہ میرے سامنے اس نے ایڈمٹ کیا، تو جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ سارے غلط ہے، ورنہ ان کی کتابوں میں بہت ایسے کچھ لکھا ہے کہ امام عالم الغیب ہوتے ہیں، اور جو امام کا سٹیج جو ہے مقام وہ انبیاء سے اوپر ہے۔ تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ انبیاء سے کوئی بھی امام بھی بڑا نہیں ہے، تو اتنا تو آ گیا۔ صحیح ہو رہا ہے، وفات یافتہ حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ بھی مانتے ہیں، مطلب کافی بہتری آئی ہے ویسے الحمدللہ۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا حال چال ہے سب بھائیوں کا؟ الحمدللہ پیارے بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ یہ الحمدللہ شکر اللہ کا۔ اچھا میں نا ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بس تھوڑا ہی دن ہوئے ہیں، مطلب کہ نا لائیو بیٹھنے پہ، تو میں نے ایک چیز بہت دیکھی ہے کہ یہاں پہ نا قادیانی جو اپنا بہت سی تبلیغ کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے نا، تو ہمیں اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندے شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ بہت سے جو ہے نا سادہ انسان ہے نا، ان کو بہت سی وہ ورگلا رہے ہیں، وہ اپنے براڈ پہ بیٹھتے ہیں تو اپنا وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ واقعی یار قابل فکر بات ہے۔ اچھا اب میں ہم ادھر مطلب یار خیر تو جاؤ نا، یہ نا ہمیں بھی آ کے کرنے لگے، کرتے کیا ہے وہ کرتے جیسے ہم یہ دیکھیں روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ سب، ٹھیک ہے، وہ ایسے ایسے کوشچن کرتے ہیں کہ عام بندے کی سمجھ سے ہی باہر ہے۔ اچھا اتنے عقل مند ہے جی، وہ استغفر نعوذ باللہ، میں تو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، جیسے وہ نعوذ باللہ بہت سے مطلب کہ نا ان کی تو ایک بندے کی نا سمجھ سے باہر، عام بندے کے، لیکن جو بندہ الحمدللہ جو ختم نبوت کو سمجھتا ہے نا، وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جواب دینا جو ہے نا وہ علم والے بندے کا کام ہے۔ اچھا عام بندہ جواب بھی نہیں دے سکتا، ان کے نہیں دے سکتا، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ نہیں تو اگر ہمارے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
لیکن وہ دلیل وہ میں مطلب عام بندہ کوئی ان سے کوئی بات کرتا ہے نا، وہ دلیل کہتے ہیں دلیل دے ہمیں، مطلب وہ پورے ان کے وہ چوہے صاحب وہ دلیل دیتے ہیں. جی وہ پوری کتابیں دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حوالہ یہ قرآن مجید سے دیتے ہیں یا کسی بابوں مطلب نہیں وہ کچھ حدیث پکڑ لیتے ہیں، کچھ قرآن کی مطلب غلط ترجمہ کر کے نا، مطلب کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ آیت اتنے نمبر ہے، یہ حدیث یہ ہے. یار ان کا دکھڑا تو سننے دو، شاید ہمیں بھی نہ کوئی آ کے کر جائے اس طرح کے. تو یار خالد بھائی کرنے کی تو سمجھ تو لیں گے نا، ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے پھر. ایسا یہ ہے کہ وہ خالد بھائی ایک آئی ڈی میں نے دیکھی ہے، وہ ہے ایک جیسے خالد بن ولید ہے نا، یہ دیکھیں آئی ڈی ان کی، تو وہ ان کی خالد بن ولید انگلش سے ہے ایک، وہ خالد بن ولید ان کی آئی ڈی کا نام ہے، وہ ہاں فیک بنایا ہوا ہے ایسے بالکل. اور ایک انگریز خالد بن ولید ہو، یہ اردو والا خالد بن ولید ہے، فرق دونوں میں شاید کچھ ایسا کا ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اور کیا کرتے ہیں یار وہ؟ اور یہی کہ میں نے تھوڑی سی ان سے لیکن بات کی، لیکن نا وہ تو نا پوری مطلب جھوٹ کا پلندہ ان کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک کو مثال دو یار. مثال انہوں نے کہا کہ وہ نبوت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا، ٹھیک ہے. وہ کہتے میں نے کہا میں نے ان کو پھر بتایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ انا خاتم النبی، میں خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مطلب کہ وہ ایسی آگے سے جواب دیتے ہیں نا کہ بندے کو کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ نا کوئی صحیح پوری ان کی سٹڈی کی ہو، پھر ان کو جو نا جواب دے سکتا ہے، جو جس نے ان کی بھی کتابیں پڑھی ہوں. اس کا میں عام بندہ جواب بھی نہیں دے سکتا. نہ ان کو تو پکڑتے ہیں ایسے جیسے نا بندہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آگے دلیل دیتے ہیں بندے کو نا، نعوذ باللہ. ایسے میں کہتا ہوں بحث کر کے بندہ ان سے ایمان سے نہ خارج ہوئے، میں نے پھر ان سے نا ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا. تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ بحث لگائی ہوئی تھی میں نے تو. جی خالد بھائی. عثمان بھائی ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں اپنے ایمانوں کو خراب کر لی ادھر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو ہم ان کی حالت دیکھو پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کی جو مسجدیں ہیں ان کو ہمارے مولویز جو ہیں ماشاءاللہ ان کی جو علم کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کی مساجد کو ویران کر لیں، اور ان کے حتیٰ کہ ان کو ہم قربانی کرنے بھی نہیں دیتے ان کو. ان کے جو بکرے ہیں ہم اٹھاتے ہیں ان سے، تو ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام میں آ جائیں. تو میری بات اتنا ہی کافی ہے، اور کیا کر لیں ان کے ساتھ. نہیں خالد بھائی، لیکن نہیں، ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ علماء کرام نہیں ہیں، کیونکہ علماء کرام اس پہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ پڑھے لکھے آ رہے ہیں، کچھ علماء آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پیج پہ آ کے مطلب کہ ٹک ٹاک پہ ختم نبوت کا کام ضرور کریں. بس میں تو یہ کہتا ہوں. نہیں ختم نبوت کا کام اب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں تاکہ ہمارے سامنے کوئی آئے نا تو ہم اس کو دبوچ لیں ادھر ہی. ہاں ایسی ہے کہ وہ آئے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کہاں سے تیاری کریں ختم نبوت کی؟ ختم نبوت کے جو علماء کرام ہیں جو ختم نبوت کے، ان کو چاہیے ان کے ساتھ رابطہ رکھ کے جس چیز کے قریب ہیں ان سے ان کی بات کروائی جائے. مطلب کہ وہ پورا ایک کہتے ہیں نا کیا اس کو ان کے ساتھ ان کا مکالمہ کروایا جائے، بیٹھیں وہ بھی بات کریں، دلیل سے بات دیں گے نا، کیونکہ عام لوگ سن رہے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں ہماری باتیں جو ہم کر رہے ہیں. کچھ نہیں بیٹھے لیکن سن تو رہے ہیں نا لوگ. لیکن چوہے صاحب ٹو بی فرینک بات صاف ہے، ٹھیک ہے، علماء سے ہم رابطہ کر کے ان سے سیکھیں گے، پر ٹو بی فرینک یار ہم نے مدرسے میں جا کے کوئی نہیں سیکھنا یار، ڈر لگتا ہے. میں آپ کو پتہ ہی ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. میں پاکستانی بھائی، میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ہم مدرسے میں نہیں سر آپ بھی کہیں گے میں نے نہیں جانا، نہ میں نے اپنے بچوں کو بھیجنا. سر میں ڈرتا ہوں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ احسان بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بھی گیا تھا ان سے بات کرنے، مگر انہوں نے مجھے ایک حوالہ دکھایا جو میں خود ہی میں دیوبندی ہوں. تو ہمارا جو قاسم نانوتوی صاحب جو ہے سلام علیہم،
اس نے یہ ایک کتاب جو لکھا ہے تحذیر الناس، اس کا حوالہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ پیارے بھائی اس نے یہی لکھا ہے قاسم نانوتوی صاحب نے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، میں نے وہ کتاب پڑھا بھی ہے، اس میں یہی اس نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آ بھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ بات لکھا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ قادیانی جو ہے یہ سارے یہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یہ حوالے، تو یہ تو ہمارے بڑوں نے اس طرح لکھا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ فرقہ چھوڑ دیا ہے، میں ابھی فرقوں میں نہیں ہوں۔ تو میں آپ کا کیا فرقہ ہے میرے بھائی؟ سنت کا؟ میری بات خالد بھائی میری بات سنیے، میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نہ کسی علماء کی دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی جو دلیل ہے نا قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مسلک کی میں بات نہیں کر رہا نا، ٹھیک ہے نہ، ہم دلیل ان سے لیں، ان کو بولیں کہ قرآن اور حدیث سے بات کریں، ان کو علماء کو چھوڑیں، آپ قرآن میں بتائیں، حدیث میں بتائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں احسان بھائی، سیریسلی میں اپنے پرسنل تجربے سے، قرآن کریم میں نے بھی ابھی پڑھا ہے، ابھی تک مجھے بھی نظر نہیں آیا ہے کہ ایسے جگہ پہ قرآن کریم میں لکھا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سیریسلی میں آپ کو بتا دوں، ورنہ آپ بھی پڑھ لیں، جو ہم یہ بیان کرتے ہیں ہمارے اہل سنت والے جو ہم سارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ایسے سٹوریز یعنی قصے ہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہے، آپ بھی خود ہی بھی چیک کر لیں، آخری نبی نہیں لکھا ہے، ہم ویسے ہی کہتے ہیں۔ ہمارے علماء جو نہیں آتے پلیٹ فارم میں اسی وجہ سے کہ قرآن میں لکھا نہیں ہے، اور احادیث سے جو ہے وہ ہم اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ نیچے وائسز بھائی ہے، نہیں وائس ٹھیک ہے، بہرحال جو ہمیں ان سے سیکھنا۔ جی وائسز بھائی السلام علیکم، میں کیا یہ وائس بھائی بھی ہمارے ایک دوست ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس بھائی ہمارے دو، ایک منٹ صاحب، وائس بھائی ایک منٹ ٹھہر سن لیا جی پہلے، تو یہ ہمارے دوست ہیں، تو یہ یار یہ جو اوپر میرے آپ کے چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان نے بڑی مطلب انتباہ کیا ہے، تو یہ ہماری تیاری کروا رہے ہیں ختم نبوت پہ نا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ انہوں نے کہا کہ آج کل جو ہے نا وہ ختم نبوت کے کافی لوگ اگینسٹ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کافی چیزیں سکھا رہے ہیں، تو آپ کو تو نہیں کوئی ایسا ملا جو آپ کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ شاکہ مارے؟ ختم نبوت پر جو ڈاکہ ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام کرنے والا، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد یار۔ کون اس کے خلاف کام؟ یہ چوئی صاحب آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جو سب بتائیں کیا کہتے ہیں آپ؟ اور وہ سکھا رہے ہیں، سکھانے آیا یار، انتباہ کرنے آیا کہ بچ کے رہے ان سے، وہ جو کہہ لوگ رہے ہیں وائسز پر پیس بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے نا ٹک ٹاک پر بہت سارے وہ کیا نام کے کیا کہتے ہیں پاکستانی بھائی ان کو، وہ یار پتا نہیں، کیا میں نام تو ہے؟ جانتا نہیں ہوں۔ ہاں اچھا قادیانی، اچھا ہاں، وہ کہتے ہیں وہ بہت ادھر ٹک ٹاک پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بہت دلیلوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو وہ ہمیں سکھا رہے تھے نا یہ چودھری صاحب جو ہیں، اور وہ کہتے تو ہیں کہ ان کا جواب بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یار ویسے پاکستانی صاحب قسم سے خدا کی، یار ہمارے لیے پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے جب ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے، یہ ہم پھر مسلمان تو نہ ہوئے۔ اگر کوئی یہی تو بندہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا جو ہے، ہمیں کچھ اتنا جی جی علم ہونا چاہیے۔ جی جناب محترم، میں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں، ہم اتنے مسلمان ہیں کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ختم نبوت ہے کیا۔ اور یہی تو میں وہ امریکہ ہوتے ہیں نا یار، ان کو کیا پتا ختم نبوت کیا ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ پوچھ رہے ہیں۔ مسلمان ہے نا، مسلمان ہی ختم ہوں گے، اب نبوت نہیں پتا نا، اب مسلمان تو ہم امریکہ میں رہ ہیں، کے ابھی بھائی نہیں جان، ہمیں پتہ ہے۔ میں چوری صاحب میری جو بات ہوتا ہے نا، میں افریقہ ہوتا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ ختم نبوت کیا ہے۔ جی 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 میری بات سنیں پہلے بھائی، ختم نبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، مطلب کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جی
یہ احادیث میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں۔ ہاں چوہے صاحب دیکھا کتنے سادے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا لکھی ہوئی کہاں پہ ہے چوہے صاحب، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھائیے، امریکہ بیٹھے ہیں، ان کا یہ زیادہ خطرے میں ہے۔ آج کل ہر بات حوالہ اور دلیل سے مانگ رہے ہیں ہر بندہ، ٹھیک ہے، آپ ایسے زبانی کلامی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھیں یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہونے کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح تو کوئی حوالہ دے دے نا، وہ مانگ رہے ہیں حوالہ۔ ایمانیات جو ہیں وہ تو قرآن کریم کے اندر ہے میرے بھائی، ان میں تو نہیں ہے ختم نبوت کہیں بھی۔ میں آپ کو نا حدیث سے نکال کے دیتا ہوں۔ ویسے یار اپنا پاکستانی صاحب قسم سے اتنی ہماری عمریں ہو چکی ہیں، آج تک ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ چلا ہے کہ ختم نبوت کوئی ہے یا کوئی اور بھی مسئلے ہیں، اور یہ جو کیا نام ہے پتہ نہیں کیا ہے، کہتے ہیں جو وہ لوگ جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، خالد بھائی ہیں پاکستانی بھائی، وہ جناب محترم پتہ کیا چکر ہے، کوئی بتائے گا تو تب ہے نا۔ اب کوئی دیکھے نا، مولوی صاحب نے تو بتا دیا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے آخری نبی، ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ختم نبوت کا مطلب واقعی آخری نبی ہے یا ختم نبوت کا آخری نبی ہم نے کہاں سے ثابت، اب زبانی کوئی ہماری بات مانتا نہیں ہے، کوئی دلیل شلیل کوئی ہوگی، کوئی لغت، کوئی ترجمہ، کوئی کسی بزرگ کی۔ اب محمد ایک دیوبندی کے طور پہ اگر کوئی قاسم ننوتوی صاحب کا فتویٰ لا کے میرے سامنے رکھ دے تو میں کیا کہوں، قاسم ننوتوی صاحب کو غلط کہوں یا نعوذ باللہ قرآن مجید کو غلط کہوں، کیا کروں میں؟ تو صحیح ہے یار، قسم سے خدا کی یار اتنی عمریں ہو چکی ہیں پاکستانی صاحب قسم سے ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تھوڑا مجھے سا لگتا ہے ہماری قسمت میں بس شرمندہ ہی ہونا لکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو ایمانیات ہے نا، قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے، اگر قرآن کریم میں ایمانیات نہیں ہیں تو یہ قرآن کریم اور مسلمانوں نے اپنا مذاق بنایا ہے یہ بات کہہ کے، ایمانیات یہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو پھر مکمل کتاب کیسے ہوئی؟ قرآن کریم کے اندر ایمانیات تفصیل کے ساتھ ذکر ہے ان کا، کیا ہیں وہ؟ امن تو باللہ ہے، اللہ پر ایمان، و ملائکاتہ ہی اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتب ہی اس کی کتابوں پر ایمان، و رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان، و الیوم الاخر اور یوم آخرت پر ایمان، یہ 5 چیزیں ایمان ہیں بس، چھٹی کوئی چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ کس چیز کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو اچھا کہیں، وہ آپ کی علیحدہ بات ہے، ایمان یہ 5 چیزیں ہی ہیں۔ حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، تو یہ 5 ہیں جو ایمانیات ہیں، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ جو 5 آپ نے ایمانیات بتائی ہیں ان میں ختم نبوت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی چوہی صاحب سے پوچھتے ہیں، چوہی صاحب آپ کو جو مولوی صاحب نے بتایا تھا ختم نبوت کا، تو انہوں نے یہ باقی 5 ایمانیات بھی بتائی تھی یا بس ایک ہی چیز یہ بتائی تھی؟ دیکھو کہ جب ہم مولوی صاحب سے پوچھے تھے پھر ہم نے بتایا، کہے گا نا کہ ساری ایمانیات بتائیں ایک نہ بتائیں، تو آپ کو بس ایک ہی بتائی تھی یا باقی 5 بھی بتائی تھی جو یہ نیچے وائس صاحب نے بتائی ہیں؟ یار ویسے پاکستانی صاحب میں آج یہ بھائی یہ باتیں سن کے نا، چودھری احسان اللہ صاحب کی باتیں سن کر میں تو بھائی آج جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں مسلمان کیسے تھا، وہ پیدائشی مسلمان ہو گیا نہیں، ابھی اب آئیے، بولے نہیں وہ بات نہیں ہو رہی، وہ بعد میں نکالتے ہیں، قرآن جید آپ کون ڈھونڈنے جائے یار، سنے تو صحیح نا، وہ جو بھائی نیچے جو دوست بیٹھا ہوا ہے نا اس نے بڑی پتے کی بات کی ہے، سن تو لے نا، آپ سن تو لو نا پوری بات پھر جواب دینا۔ آپ نے بتایا کہ ایمان ختم نبوت میں ایمان ہے، آپ نے یہ بات بتائی، ہم نے اپنے پلے باندھ لی ہیں کہ ایمانیات یہ 5 ایمانیات ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ان میں ختم نبوت کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ اب کس کی، آپ کی مانے یا ان کی مانے؟
آپ تو بتائیں پھر. اچھا ہمیں کیا پتہ یار، چوری صاحب کے سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں ہلو. جی ہلو. جی جی یہ ساری چینج کر دیا سارا. اس میں آپ کو پہلے عربی بتا دیتا ہوں. ما کان محمدن ابان احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وانا خاتم النبیین. اس نہیں کا آپ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہے. ہیں، یہ آپ نے کہاں سے پڑھ رہے ہیں ابھی؟ سورۃ احزاب آپ نے خود پڑھی ہے یہ؟ آپ نے خود پڑھی ہے یہ؟ میں لگاتا ہوں تھوڑا سا. ایک منٹ، یہ آپ نے خود ٹھہر جائے نا، یہ آپ خود پڑھ رہے ہیں دیکھ کے؟ چوئی صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یہ آیت؟ جی بالکل. اس کا ترجمہ آپ کو بتانے لگا ہوں. ترجمہ سنیں. پہلے میری بات سن لیں نا، ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ جی تو آپ دیکھ کے بھی غلط پڑھ رہے ہیں میرا بھائی، اتنا ظلم تو نہ کریں قرآن کریم کے ساتھ. نہیں کیسے غلط پڑھا؟ آپ پڑھ کے سنا دیں. میں زبانی پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو ملائیں ذرا، سامنے رکھیں، کھولیں قرآن کریم. آپ نے دیکھ کے پڑھی ہے تو غلط پڑھی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ ہے آیت وہ. جی 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 جی. اب کیا اس میں نہیں، آپ نے یہ نہیں پڑھی. آپ کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں نا، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ایویں شرمندگی ہونی ہے تو ریکارڈنگ سے کھلوا لیں واپس. چلو نہیں دوبارہ دیکھیں نا یہ مسلمان ہے کہ وہ اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اب وہ ریکارڈنگ لگا دے گا تو شرمندگی ہو جائے گی. آپ کو دوبارہ فائدہ کیا ہے؟ صاحب دوبارہ پڑھو. یہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گا. جی ترجمہ پڑھیں. یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، پڑھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں. سب انبیاء میں آخر میں ہیں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. آخر تو ہے نہیں یہاں پہ، آخر تو عربی زبان کا لفظ ہے. خاتم النبی کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، آخر تو عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں پر تو آخر النبیین ہے ہی نہیں، یہاں تو خاتم النبیین ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آخر النبیین ہوتا تو پھر میں بتاتا ہوں بھائی صاحب، اور میں بتانے لگا ہوں بھائی صاحب، جو آخر یہ نا آخری خود بذات خود آخری عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن کریم میں ہی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، هو الاول والآخر والظاہر والباطن لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا باطن. میری بات سنیں بھائی جان، خاتم النبیین کا مطلب بتا دیں مجھے، بس بحث نہ کریں. بحث کیوں نہ کریں جی؟ آپ کی بات مان لیں، خاتم النبیین آنکھیں بند کر کے. خاتم النبیین کا مطلب بتا دینا. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں آپ ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں. اس میں جو آپ سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ نہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، واقعی بات کرنی بنتی نہیں آپ. نہیں اپنا بھائی صاحب، یہ تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا یار. ہمیں آپ دونوں کن چکروں میں ڈال رہے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے نبیوں کے، ایک منٹ یار بات سمجھیے. شور کس کا آ رہا ہے؟ مائک بند کر لو نا جس کا شور ہے. نہیں میرا آپ کا نہیں ہے چوئی صاحب. چوئی صاحب آپ اور وہ زمین آسمان کا فرق ہے یار آپ دونوں میں. وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی. او یار یہ ترجمہ اس کا تو میں بھی لکھ کے لگا سکتا ہوں، اس تک کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں دیکھنا یہ کہ لغت کیا کہتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے کیا لکھا ہے، میں نے نقلی پہ نہیں، نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی کوئی شاید مہر تو تصدیق ہی کرتی ہے کسی چیز کی. تو یہ ہم دونوں میں سے کس کو مانے بھائی؟ کیسے مانے؟ نیٹ میں مکمل اس کی نا سرچ کریں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گی.
कैसे सर्च करें? पाकिस्तान भाई इनका तर्जुमा गलत है। किसका तर्जुमा? ये अमेरिका वालों का या ये नीचे वाले? चौधरी एहसान भाई का तर्जुमा गलत है। अच्छा, आपने कहाँ से ढूंढ लिया यार? ये मैंने इस्लाम वन ऐप से अभी आप बात सुनिए। नहीं ऐसे करें, हम नहीं दखल देते, बेहतर है। ये चौधरी एहसान साहब है ना, तर्जुमे बात सुने, ये दोनों अपने तर्जुमे जाना साबित कर दें। चौधरी एहसान साहब ऐसे करें कि इनके पास गूगल शरीफ तो होगा। एहसान साहब गूगल है आपके पास? चौधरी एहसान साहब गूगल है आपके पास? गूगल पे लिखें खातमुन नबीन अरबी में, देखें उसका क्या तर्जुमा आता है। गूगल को तो मैंने तो नहीं बताया ना कि क्या करना है। और दूसरी बात ये, अगर गूगल पे खोल सकता है खातमुन नबीन लिख सकता है, उस पर लिख दे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग आपको बताते हैं आखिरी नबी आखिरी नबी आखिरी नबी, वो खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई अकीदे की बात है ही नहीं। जब हम कहते हैं ना अकीदा या ईमानियात हमारे ईमान में शामिल है, ये हम मुहावरतन बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं ईमान किसको कहते हैं। ईमान है ही अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर। मेरे को बड़ी स्क्रीन पे करें, ये देखें। मोहम्मद उसमें गूगल पे ये लिखा हुआ है आखिरी मोहर, नबियों की आखिरी मोहर। ठीक नहीं, है, आखिरी मोहर नहीं लिखा आप उससे सर्च तो आखिरी करें, मोहर नहीं लिखा लेकिन हुआ आप भाई साहब। मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उर्दू भी नहीं आप सही पढ़े। आखिरी मोहर कहाँ लिखा है, दिखाएं जरा, कहाँ लिखा है आखिरी मोहर? हटा रहे हो, क्यों हटा रहे हो? देखो ना, मैंने भी तो निकाला है। हाँ दिखाएं जी, जिसमें बड़ा होना है उसको बड़ा कर दे, कोई मसला नहीं, करें बड़ा। हाँ जी, क्या लिखा है पढ़ें। आ जाते हैं ना, एक सेकंड ना, ये जो इन्होंने लगाया ना पाकिस्तान भाई, मैं लगा देता हूँ ना, यही है ना ये जवाब साहब, ये लगा रहे हैं सामने। जरा गूगल वाला दिखाएं ना जरा इनको वापस, जनाब मोहतरम। जी गूगल वाला दिखाएं। गूगल वाला मेरा क्यों बड़ा नहीं कर रहे? ओके, ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है भाईजान। मेरा क्यों बड़ा नहीं कर रहे? हाँ पढ़ो, नीचे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नहीं, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बीच में क्यों इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? लड़ाई करने आए हो? ये सामने देखो क्या, ये सामने लिखो खातमुन नबीन का मतलब है अंबिया की मोहर। कुरान पर झूठ बोल रहे हैं। कुरान ने झूठ बोला, जिसने तर्जुमा लिखा है उसने झूठ लिखा है। कुरान मैंने तो गूगल से सर्च किया है। ये गूगल पे देखो सामने नजर आ रहा है। ये देखो, आपने गूगल से खातमुन नबीन सर्च किया है तो आयत का तर्जुमा मैंने लिखा है। वो आयत का तर्जुमा जिसने किया है आखिरी, उसने गलत किया। ये तो मैं कह रहा हूँ कब से। और अच्छा, ये गलत किया, आपका वाला सही किया है। हाँ ये देखो सामने, कोई सबूत दो। ये सामने आपके आंखों के सामने नजर आ रहा है। ये आपको सामने नजर नहीं आ रहा क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है। अच्छा इसका, अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। खातमुन नबीन का मतलब क्या है भाईजान? तो आप ये देख लेना, मैंने तो आयत अच्छा बात, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ खातमुन नबीन का मतलब क्या है? फिर वही बात हो गई। वो बताएं ना, खातमुन नबीन का क्या मतलब है? तो आप इसको देख लेना, सबसे आखिरी नबी। हाँ वो बता दें, सबसे आखिरी। ठीक हो गया, सबसे आखिरी, बस ठीक हो गया, बस समझ गया बात। सबसे आखिरी का क्या मतलब होता है उर्दू जुबान में? जब हम कहते हैं सबसे आखिरी, उसका मतलब क्या होता है? उसके बाद कोई भी ना है, उसके बाद भी कोई 15-16 आए। यार मैं बहस नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी छोड़ दो। आप बात समझ ही नहीं। मैंने गूगल से निकाला, मेरे गूगल गलत है, आपका गूगल सही है। सबसे आखिरी का मतलब मेरा गूगल गलत है, मेरा गूगल गलत है, आपका गूगल सही है शायद। यार बात सुने जवाद साहब, ये तरीका नहीं होता बात समझाने का। कोई लड़े ना, झगड़ा ना करें। अगर तो आपने अपना अकीदा गूगल अंकल से या गूगल मौलाना गूगल से पूछ के बनाया तो फिर बात उनकी नहीं, वो ये तो ये मौलाना गूगल, फिर आप भी तो गूगल से दिखा रहे हो। सुनो तो सही, गूगल से ही दिखा रहे हो, आप भी गूगल से दिखा रहे हो। यार मुझे बेस नहीं करनी, बोलने वाला सुराग खुला है या सुनने वाला सुराग भी खुला हुआ है आपका? बोली जा रहे हो, बोली जा, सुन नहीं रहे बात को। हाँ गौर से सुने बात। उर्दू जुबान में मुझे कोई और भाई बता दे, आप बता दें पाकिस्तानी भाई, उर्दू जुबान में किसी की साइड, कोई बात नहीं, उर्दू जुबान में किसी की साइड लिए बगैर जब हम कहते हैं कि ये आखिरी है या नबियों के आखिर पर है, उसका क्या मतलब है? कि उसके बाद कोई नहीं है, कि उसके बाद भी कोई 5-6 आएंगे? तो आखिरी तो लास्ट आखिरी होता है। हाँ, तो ये सारे मानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा सलाम ने भी आना है, तो आखिरी कैसे हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
ہاں جی وہ بتائیں گے بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے آخر، وہاں اس کا مطلب آیا آخری، ٹھیک ہے، آخر کا مطلب آیا آخری، اور اس کی جگہ میں دوسرا لگاتا ہوں ترجمہ ساتھ جی، یہ ہے جی، یہ جو کہتے ہیں نا خاتم النبیین، خاتم النبیین کا مطلب آیا گوگل نے کہا انبیاء کی مہر۔ اچھا اب یہاں پہ لکھے، اوپر لکھے آخر النبیین، پھر دیکھیں کیا ترجمہ آتا ہے۔ جی میں لے کے لاتا ہوں ایک سیکنڈ۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، آخر آخر عربی کا لفظ ہے، جیسا رٹھور صاحب نے کہا ہے نا واللہ اول و آخر، اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر کے لیے لفظ عربی میں استعمال کیا ہے۔ لکھیں آخر النبیین، ترجمہ دیکھیں کیا ہے۔ نہیں یہ ہاں جی آ گیا جی، وہ جو ترجمہ رٹھور بھائی، وہ چوئی صاحب نے جو ترجمہ بتایا، اللہ تعالیٰ ختم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ختم فرما رہا ہے، آخری نہیں فرما رہا، یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آخری سمجھو تم۔ نہیں جو گوگل کا ترجمہ چوئی صاحب بتا رہے تھے اس میں یہی لکھا ہوتا نا نبیوں میں آخر، جی یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے، گوگل کا ترجمہ نہیں دکھا رہے، گوگل کا ترجمہ نہیں دکھا رہے تھے وہ، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کھولا ہوا تھا، جس شخص نے قرآن کریم کا ترجمے میں آخری نبی کیا ہوا ہے، گوگل میں تو دکھا رہے ہیں، گوگل میں تو میری بات نہیں سمجھے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ترجمہ اس میں لکھا ہوا تھا اس کی عربی بنتی ہے آخر النبیین، جبکہ جو آیت آپ نے پڑھ کے سنائی اس میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، صحیح ہے نا؟ تو پھر ہم وہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخر النبیین کیسے مان لیں؟ پاکستانی بھائی 2 منٹ میں نا 2 سے 2.5 منٹ میں ان کا ختم نبوت کا جو کیا نام ہے کورس تھا نا، یار اصل پتہ کیا تھوڑا کام جلدی کھل گیا سی، میں تھوڑا ٹائم اور لانا چاہ رہا سا، لیکن وہ محلہ شاید رٹھور صاحب نو میرے اشارے سمجھ نہیں آئے، وہ جلدی کھل گئے سب۔ رٹھور صاحب جلدی کر گئے نا، تھوڑی سی نا جلدی کر گئے، ورنہ تھوڑا جا ٹائم کوئی طریقہ نہیں کہ اگر تھوڑا کوئی جواب نہیں تسی ناس کے چھوڑ کے ناس جاؤ، تھوڑا کام ہے رکنا۔ نہیں رٹھور بھائی، رٹھور ہویا پتہ کی ہے، اسی بیٹھے گپ سے لانے سے تو چودھری صاحب آئے تو وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں احتیاط کرو، میں ایک بات کرنے آیا ہوں کہ کچھ بہت زیادہ براڈنگ لگی ہے قادیانیوں کی، اور وہ جو ہے ختم نبوت کے اوپر کے مخالف کام کر رہے ہیں اور ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو بتانے آئے تو اسی کہ اچھا کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو اے چکر ہو رہا سی انہوں دی اپنی تیاری بھی کوئی نہیں بچارے دی، یہ دسنا ہے تھانوں تھوڑے والے کی تو تسی 2 منٹ چ سارا کچا اٹھا کھول کے رکھتا، میں ہن کھل گیا تے چلن دیو، اے چکر ہوا سی۔ چلو کوئی نہیں، نہیں انہوں نے 1-2 بار اشارہ کیتا ہے پر انہوں نے شاید میری گل سمجھ نہیں سمجھ آتے تو پھر آئیڈیا نہیں ہوا۔ اچھا چلو پڑھو، کوئی نہیں ہو جانا۔ اچھا پھر یہو جے ترجمے پڑھ کے پھر کی کہتے جی کہ جی احمدیہ نے قرآن جی دا ترجمہ غلط کیتا ہے، غلط کرتا ہے۔ بھائی خاتم النبیین دا ترجمہ جو ہے وہ نبیوں کے آخر میں نہیں بنتا، بلکہ آخر النبیین دا ترجمہ نبیوں کے آخر میں بنتا ہے۔ خود ترجمہ غلط کون کر رہے ہیں؟ نالی کی کہتے پنجابی چ کہتے نالے چور تے نالے چتر، نالے چور تے نالے چتر، یہی بنتا ہے نا جی؟ بالکل بالکل جی۔ یہ کام تسی بڑی جلدی سے مکا دیتا کہ مزہ نہیں آیا اتنا۔ نہیں رٹھور بھائی نے جلدی کام کھولتا سی، پر چلو کوئی نہیں، اور پھر کوئی آ جائے گا۔
जस पूरी लेनी थी एक रीड को नहीं बाकी सारे तो सही लगे रहो ਇਹ ਜੇ बड़ा आके अपने मेरे गल करन दे ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚਲੋ ਤੇ ਬਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਸ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜੁੱਤੇ ਨਾ ਆਏ थे थले लिखने मेरे बड़ा करा मेरे उस्ताद मोहम्मद मुकर्रम पाकिस्तानी भाई को बुला कर दे जज़ाकल्लाह ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ पाकिस्तानी साहब तुझे लिख दो इन्हें खिलाफ आगे बर्तन बुला कर ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ 14 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੱਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਹੀਂ आ गया ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਭਾਈ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उस्ताद मोहतरम वालेकुम सलाम बरकातहू जी शगीर्द मोहतरम ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ मेरे सबसे बड़े उस्ताद माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई फिर जनाब मोहतरम ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਇਧਰ WhatsApp ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ एक और नीचे तशरीफ फरमा है हमारे उस्ताद मोहतरम मुकर्रम नसीम मोहम्मद बलोच साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो एक ऊपर भी बैठे हैं हजरत बलोच अलैहिस्सलाम हजरत बलोच लो यार टाइम काफी हो गया रात 1 बजे पे मेरे को मैं निकला बाकी तुम अगर कंटिन्यू करना तो करो यार चलो खैर हो और उस्ताद मोहतरम मुकर्रम पाकिस्तानी भाई हाँ जी लगता नींद पूरी कर ली है तुसी मेरी कोई तबीयत हो बेहतर है यार मैं कहाँ सोए मैं अभी इतनी गया हुआ था ड्राइव करके बड़ी दूर लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे लॉन्ग ड्राइव पे हाँ जी लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ था वो भी उਦੋਂ पता चले कोई निकल गए थे हमें बच्चों समेत माशाल्लाह जी माशाल्लाह आप लौटे हैं थोड़ी देर पहले 10-11 बजे घर लौटे हैं अल्लाह खैर करे हम गए हुए थे लामा इकबाल के शहर में जर्मनी च लामा इकबाल का शहर है जी वेख सर्च करियो फिर पता लग जाएगा मैं नहीं दसना जर्मनी च भी सियालकोट है हाँ जी अच्छा जी तो जो लिखोगे ना लामा इकबाल का घर किथे सी केरे शहर च जर्मन च वो फिर तुहानू दसेगा अच्छा इंटरनेट ते लिखियो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इलाका है वैसे मैं वेख के आया लेकिन ना चीज़ां बड़ियां जे थले उन्हें खुदा दा नाम मानी यार थले कमेंट करन वाले मिनट तो पहला कमेंट करन ला पैंदे कि सानू पता है लभ लैंदे साडे पाकिस्तानी भाई नू बड़ी साडे आ लोकां नू आदत है पाकिस्तानी भाई जी जी अगर किसी ने सस्पेंस रखना है ना किसी च भी तो साडे ਉਹ सस्पेंस ਤੋੜਨ ਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੁਤਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਜਰਮਨੀ में सियालकोट किधर है ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ तो ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਜਵਾਬ ਆਣੇ ਨਾ ਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾ कि लामा इकबाल दी जर्मन में रहायश गाह का एड्रेस चाहिए इन्ना ही कह देंगे बोल के तो उन्हें सारा कट के बाहर मार देना ही ड्रेस समेत अच्छा
نہیں خالد بھائی آپ شاعری کریں صحیح ہے آگے صحیح موضوع سارا بدل ہی دینے بندے نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا تھا براڈ میرے خیال میں گر گیا یا کوئی مسئلہ تھا اس میں؟ نیٹ ورک کا مسئلہ بن گیا. تو باقی یہ سارے کہتے کہ بھائی ہم نے تبلیغ کرنی ہے. نہیں وہ تو ویسے وہ بیچارہ آیا تھا اوپر, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم بھی سارے مولوی ادھر بیٹھے ہیں, ہم کو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کے کا کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اچھا خالد بھائی یہ جو ریڈ والی آئی ڈی والے صاحب ہے نا, ان کو بھی راہ راست پہ لانا ہے یار. ان کا کیسے کریں ذرا دیکھیں, ذرا چیک کریں انہیں. بس ان کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں, اور کیا کر جی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اچھا بس ہم تو صرف اس کو پیغام پہنچاتے ہیں. تو ان کو وما علینا الا البلاغ المبین. ان کو تھوڑا سمجھائے نا, شاید آپ کی بات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا حساب. یہ آئی ڈی جو ہے جرمن بادشاہ, یہ بہت پرانا ہے ٹک ٹاک میں. تو یہی محمد بٹ صاحب, یہ سمجھدار بندہ ہے, انہوں نے کافی ریسرچ کیا ہے. تو ان کو میں کیا سمجھا دوں, ان کو چاہیے کہ ہمیں سمجھائیں. چلے آپ 1 to 1 ہو جائے, ہمیں پتہ چل جائے. جی کر لیں, 1 to 1 کر لیں. کیا شاعری میں کرنا ہے؟ میں تو مذاہب میں جاتا نہیں ہوں. لحاظ سے کو سمجھا دیں. اس لحاظ سے مرضی کرتے رہو, تانوں جلسہ گاہ تے کھوانا ہی پینا کھانا ہے, مطلب دس چڑھے. میں وہ خالد بن ولید صحیح کہہ رہا ہے. میری ایک آئی ڈی ہوتی تھی جرمن بادشاہ کی, وہ اب نا مل نہیں رہی تھا. اس پہ نا بڑا میں نے بھائیوں سے بھی بڑے اس میں نا ڈبیٹس کی ہیں اس آئی ڈی سے. پھر جب میں پکڑا گیا تھا, پھر اس کے بعد میرے منہ سے نکل گیا تھا. ایک میں ڈبیٹ کر رہا تھا احمدیوں کے براڈ پہ, تو اس پہ میرے منہ سے نکل گیا کہ انہوں نے کہا کون سا یہ تم نے لگایا ہے ترجمہ. میں نے کہا میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رب رحمہ اللہ کا لگایا. بس یہ وہ منہ سے نا سلپ, وہ کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا جہاں سے پکڑا گیا تھا. نہیں تو میں نے اس پہ کافی عرصہ احمدیوں سے نا ڈبیٹیں کرتا رہا ہوں. مجھے پتا تھا آپ کی آواز سے بھی مجھے پتا چلا تھا, مگر یہ تھا کہ بعض کو نہیں تھا پتا. ہاں اسٹوڈنٹ بھائی کو تو پہلے دن ہی پتا چلا جب ہم ادھر بیٹھے تھے. تو اس وقت میں تو اتنا فلوئنٹ بھی نہیں تھا اردو میں. تو چلو خیر, گزر گئے وہ ٹائم بھی. میں ابھی زیادہ نہیں آتا, بس صرف یہ رمضان میں. مجھے بھی ابھی آپ کی نا پہچان ابھی ہوئی ہے, کیونکہ میں آپ کی بھی براڈ آتی, آپ بھی میرے ساتھ ہی گروپ میں تھے جب ہم سب پھر ملے ہیں نا, اکٹھے ہوئے ہیں. جب میرا بھانڈا کھلا تو میرے خاص اسٹوڈنٹ بھائی, آپ, میں, مبارک بھائی, خاکسر بھائی, یہ پھر ہمارا ایک گروپ بنا تھا. ہاں جی ایسے ہی تھا, ایسے تو. ہاں بس ہوتا رہتا. میں ابھی کم کرتا ہوں ٹک ٹاک پہ آنا. ویسا ادھر سارے جو ہے ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے. خالد بھائی یہ والی آئی ڈی بنائی تھی محمد بٹ والی, جب پکڑا کے آئی ڈی بنائی, پھر اس سے میں نے لگانے لگا براڈ. آپ نا ہم نے گروپ بنا لیا, پھر اس پہ میں نے کافی عرصہ براڈ لگائی. اب میں ویسے بھی تھک چکا ہوں براڈ لگا کے نا تبلیغ کی. تو اب میں اکثر, آپ بھی مجھے دیکھیں گے زیادہ تر ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھتے, اگر کہیں تبلیغی براڈ لگی بھی ہے تو میں نہیں جاتا اوپر. ہاں وہاں جاتا ہوں جہاں گپ شپ لگ رہی ہے یا کہیں گالیاں شالیاں کوئی دے رہا ہے تو ان کے پاس یا ان کے نیچے سنتا رہتا ہوں بیٹھ کے. ایسی براڈوں کو نظر آتا ہوں. ترقی ہو رہا ہے پاکستانی بھائی. نہیں جہاں پہ میچ لگا بٹ صاحب اس کا بھی ذکر کیا. نہیں میچ نہیں میرے ساتھ کوئی بھی لگاتا. نہیں آپ نظر آئے گی گالیوں والی براڈ پہ نہیں, آپ نہیں لگاتے, لیکن جہاں پہ اچھا میچ لگا ہو تو وہاں پہ بھی تو ضرور ہے, وہاں پہ تو گالی شالیاں کافی ہوتی ہیں نا. ہاں جی, وہ نیچے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے. کافی سیکھنے کو ملتا. میں نے ایک دو نئی گالیاں سیکھی ہیں, وہ مجھے نا کافی دیر مجھے اس کا نہیں نالج نہیں تھا. ادھر نہ کر. نہیں نکالتا نہیں ہوں میں, ویسے میں نے سیکھی ہے. اچھا کرتے ہیں, اچھا. نہیں سیکھ لو مگر دیکھیں کتنے اچھے بچے ہیں, کہتے ہیں میں تبلیغی جماعت میں جانا میں تھک گیا ہوں. ارے بندہ انسان ہے, تھک جاتے ہیں, اچھی بات کی انہوں نے. لیکن یار کیوں جی بھٹ صاحب یہ دے ذرا مجھے, میں ذرا سگریٹ لگا لوں پھر میں. ہاں دیکھیں نا انٹرسٹنگ چیز ہے. تبلیغ کو چھوڑ کے یہ چیزوں پہ ہو گیا. بٹ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بٹ صاحب ہم چاہتے ہیں کیا تبلیغ کو واپس لانا چاہتے ہیں ہم سارے. نہیں یہ ذرا مہینہ مشکل ہے نا بٹ صاحب پہ, تو وہ پھر ذرا تو جو لڑکا آیا تھا اس کو میں لانا چاہتا تھا, وہ میرے خیال میں وہ بھی دیوبندی تھا. اس کو میں لانا چاہتا تھا کہ میں اسے وہ حوالے دے دوں اور وہ خود ہی پڑھ لے, مگر وہ پھر براڈ بھی ختم ہو گیا. وائسز بھائی جب آیا وہ تھوڑا سا سیریس ہو گیا اس کے ساتھ. اتنا سادہ لوگ ہے, اگر آپ دیکھیں ان کو یہی کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کو گمراہ کرتا ہے یہ لوگ, مگر یہ نہیں کہتے ان کو کہ وہ قرآن حدیث یا آپ ان کو جواب دے سکتے ہو. اور ہمارے جو ہے بچے ایون ہم سارے جو ہے ادھر کس نے ادھر کوئی جامعہ پڑھا ہو یا کوئی ایسے جگہ پہ گیا ہو کہ ادھر اس نے پراپر تعلیم حاصل کیا ہو, کوئی بھی نہیں ہے ایسے. وہی بچپن سے ہمیں امی ابو نے جو سکھایا ہے وہی ہم نے سیکھا ہے, اور ادھر آ کے ہے جو وہی کرتے ہیں, جو جتنا آتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو. تو ان بیچاروں کو سمجھانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. مدارس میں ان کے ساتھ ایسے کامیں ہوتے ہیں کہ اصل میں نا میرا پتہ کیا جس طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا کورس, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ساری بات یعنی اس کے ساتھ کر کے نا, مطلب اسے یہ شو نہ کیا جائے کہ احمدی ہے, ختم نبوت کا اسے پراپر طریقے سے سمجھا کے اپنے موقف کے جسے ہم ذرا جو اصل موقف ہے سارا سمجھا کے, جب وہ کہتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے, یہ آپ موقف رکھیں جب کوئی, تو پھر اسے کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ نے جماعت وہ وائس رٹھور بھائی ہے نا, وہ ذرا جذباتی ہو گئے تھے استاد. تو رٹھور بھائی کو وہ سمجھ نہیں آئی, تو وہ انہوں نے ڈائریکٹ ہی ہو گیا, اگلے کو سمجھ نہیں. راٹھور بھائی کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا چال مارتے ہیں ان کے ساتھ, مگر ہم نے بہت زیادہ اس کو بتایا کہ میں نے 2-3 دفعہ اس کو بتایا کہ ہم اہل سنت, اس کو سمجھ نہیں آئی. چلو میں ایک بندے کے ساتھ میں ایسے ہی تھا, وہ بھی بہت بڑا مولوی ہے, وہ بڑے بڑے ڈبیٹیں کر رہے ہیں. اس نے میرا واٹس ایپ نمبر لیا, واٹس ایپ میں اس کا میرے ساتھ باتیں ہو رہی تھی. اس نے مجھے کافی کتب بھیجے ہیں, لائک آلموسٹ 10 کتابیں ہیں جو انہوں نے یہ رد قادیانیت کے بارے میں لکھا ہے, کہ جو بھی آیا ہے اس نے لکھا ہے. وہ کتابیں ہیں جو ثناء اللہ امرتسری نے اس وقت میں لکھے تھے اس نے انڈیا میں. وہی کتابوں کو نئی ابھی ایڈیشن میں انہوں نے چھپایا ہے, اور بعض انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ یہ ہے مصنف, یہ ہو گیا. تو مجھے بھیجا ہے, کہتا کہ یہ پڑھ لو, اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا, یہ ہوگا. پھر مجھے حوالے بھیجتے رہتے ہیں روحانی خزائن کی, اور وہ بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی ادھر احمدی ہوں میں, اور جو حوالے وہ بیچتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے اچھی طرح سے وہ پڑھتا ہوں میں, اور مجھے اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے. پھر اس کے بعد میں اسے کہتا ہوں کہ ہاں اس میں تو یہ باتیں ہو رہے ہیں, مگر میں پڑھتا ہوں اسے. تو بیچارہ جو ہے وہ بہت کافی محنت کرتا ہے, اور مجھے حوالے بھیجتے ہیں اسکرین شاٹ کر کے, پتہ نہیں کہاں سے اس کو ملتے ہیں. پاکستان میں بند بھی ہے ادھر ویب سائٹ, وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں, وہ پاکستان میں رہتا ہے. وہ وی پی این لگا کے ہم اپنی ویب سائٹ جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتی ہے وی پی این لگا کے. تو وسیم بھائی یہ اصل میں نا خال بھائی وہ جب بات کر رہا تھا نا, تو میرے ذہن میں ایک دم ہی وہ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ, تو وہ میرے ذہن میں آ گیا
کہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا سامان بھاری تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کا سامان اٹھا لیا، تو اسے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہے، تو اس کی مدد کے لیے چل پڑے۔ تو راستے میں وہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میں اصل میں جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اس میں اتنا جادو ہے، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کے جادو میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دین کو، جو ہمارا دین ہے نا، اس سے لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ تو تمہیں بھی میں مشورہ دوں گی کہ اس کے چنگل میں نہ آنا، اس سے بچ کے رہنا، تو اس سے دور رہنا۔ تو سارے رستے اس کو نا، مطلب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہی کچھ کہتی رہتی ہے اپنی طرف سے نا، کہ اس نے میری ہمدردی کی تو میں اس کی ہمدردی کر دوں۔ تو جب اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے تو اس کا سامان اتارا، تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ تو اس نے پوچھا مائنے کے بچے، بیٹے آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا جناب میں وہی ہوں جس کی سارے رستے برائیاں کرتی آئی ہے۔ تو وہ اسی وقت ایمان لے آئی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے نادان ہوتے ہیں جو اصل چیز جن کو پتہ نہیں ہوتی، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے تو ان پہ اس چیز کا بڑا گہرا اثر ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بڑا واقعہ ہے اس میں کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس پانی تھی اور صحابہ بہت پیاسے تھے، غزوہ سے آئے تھے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک عورت ہے، یہ سارے جو بیابان ہے اس میں کوئی نظر نہیں آتے مگر ایک عورت ہے، اس کے ساتھ پانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو اس کو بتا دے کہ ادھر آ جائے۔ تو وہ ان کے صحابہ ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ یہ پانی بھی لاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ پانی کہاں سے لے؟ کہتے ہیں کہ پانی بہت دور جگہ سے میں نے لایا ہے۔ کہتے ہیں کہ چلو یہ پانی بھی لے آؤ، تم بھی آ جاؤ، ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نہیں جاتا، وہ جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ ایک جادوگر بندہ ہے، وہ یہ ہے، انہوں نے ایسے باتیں شروع کی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جائے، آپ اسے ملے، پھر بعد میں یہ باتیں کر لو۔ تو وہ جب ان کے پاس گئی عورت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ پانی مجھے دے دیں، اور وہ پانی سے جو ہے سارے صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلا دیے، اور وہ جو برتن تھے وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑے تھے، اور پانی اس سے ٹپک بھی رہتے، اتنے زیادہ پانی بھی ہو گئے۔ تو وہ یہ واقعہ برکت کے بھی واقعہ ہے، اور دوسری یہ بھی ہو گیا کہ اس کے پاس ان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی تھے، اور اس وقت کھانے کی چیزیں بھی انہوں نے لائے اور اس کو وہ بھی تقسیم کیے۔ تو پھر اس کے بعد وہ عورت پھر اپنے قبیلے پہ جب گئی تو اس نے ان کو بتایا کہ وہ جو ساحر، جو جادوگر ہم سمجھتے ہیں، وہ سچ میں بھی اللہ کا نبی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے قبیلے نے ایمان لایا۔ تو گجر بھائی نے تو نیچے لکھا ہے کہ اللہ حافظ، میرے خیال میں وہ بھی سونا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ کی تو صبح ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے بھی آرام کرنا تو تیاری بھی کرنی۔ کتنے بجے ہے ادھر؟ 1 بجے ہوگی ادھر؟ جی نہیں ابھی ہونی ہے نا، 1 بجے ٹائم ہے نا۔ جی ہمارا بھی ادھر 1 بجے ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کنٹری میں ہوتے ہیں۔ رات کا؟ ہاں چلو صحیح ہے یار، ہمارے تو پھر 2 بج گئے ہیں۔ کیوں جی واٹس ایپ؟ ٹھیک ہے۔ چکو گرد محترم، ہمارے تو 6 بج گئے ہیں، ہم تو ابھی کام پہ جائیں گے۔ جی نہیں سر 6 بج گئے باقی۔ یہ 6 بجے سے پتہ چلتا ہے کہ نسیم بھائی کہاں ہیں۔ جی خالد بھائی، جی کہاں؟ آسٹریلیا میں؟ نہیں پاکستانی بھائی، پاکستان ہے وہ اچھا 4 گھنٹے آگے، ٹھیک ہے 4 گھنٹے آگے، ٹھیک ہو گیا۔ بس ایک وقت ہی ہے بھائی جہدے چ اسی اگے ہیں، باقی نہیں مولوی والوں بھی اگے ہی آئے۔ چلو وہ تو ہوئے، لیکن ٹھیک ہو گیا۔ چلو دوستو کل پھر ملتے ہیں۔
اوکے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ کہ اللہ حافظ۔
جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں بات ہوتی ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کی، یا چپ کر جا تار واٹر چپ کر، مجھے بات کرنے دو. میں بتاتا ہوں نا، اب جس واقعہ کی طرف تم نے نقل کر کے یا جس کی طرف تم نے اشارہ کر کے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ بتاؤ نا ذرا، بتا کیوں کہا تھا؟ بتاؤ تم جھوٹ کیوں بولا؟ چیلنج کر رہے ہو. میں بتاتا ہوں بتا پھر. میں بتا دیتا ہوں. بتا پھر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکلے نا مکہ سے، ٹھیک ہے، تو ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوا کر اس کو بلند کیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس پانی کو پیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگوں نے اپنا پانی نہیں پیا یا روزہ جو ہے وہ نہیں کھولا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں. اور تم اتنے، میں کیا کہوں تو تم تمہیں کہ وہاں پہ نافرمانی کس وجہ سے کرنے کی وجہ بیان کی گئی. سبحان اللہ. نافرمانی کس وجہ سے آئی؟ کہ چونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے بلند کیا تھا نا، بلند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ کرو، انہوں نے نہیں کیا، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہ تم کوئی تم نے اور کہاں کی بات کو کہاں لگا دیا؟ شرم نہیں آتی؟ کوئی اور واقعہ بیان کر رہے ہو اور اس کا نمبر دے دو، اس حدیث کا نمبر دے دو جو تم بول رہے ہو. اچھا پہلے کہہ رہا تھا ہاں آپ کہہ رہے نمبر دے دو. اب نمبر دے نا. اب ہر چیز کا نمبر مانگ لیتا ہے، حوالہ مانگ لیتا ہے. دے نمبر اس کا جو بول رہا ہے تو اس کا نمبر دے دوں تو پھر مان لو گے؟ بھائی ہم تو ہر بات مانیں گے رسول پاک کی. نمبر دو، نمبر نہ دو، ہم تو رسول پاک کی ہر بات مانیں گے. ہم تمہاری یہ صحیح مسلم 113 ہے. بٹ ٹھیک ہے، جو میں نے بھی واقعہ بتایا ہے وہ بھی حدیث کی کتابوں سے بالکل وہ ہے یہ واقعہ. او بھائی او خر دماغ ہے ہی واقعہ، ایسی گل دی گل میں بھی کرن دیا. او بھائی یہ وہ واقعہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں. مکے سے نکلے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا نا تم نے. بھائی میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ میرے سے پوچھ کے مجھے جھوٹاں دیا پنڈو، جھوٹم جھوٹ 44 تہاڈا کام ہی سارے دن ہے. اور تسی اپنی اسلامیات دیا کتاباں ہی نال حوالے بھی لکھ دیندے، اسی حوالے بھی یاد کر لیندے. فقہ احمدیہ پڑھ کے آ گیا، اتوں سن کے آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھنے والوں کو فرمایا نافرمانی کرنے والے. تو فقہ احمدیہ پڑھ کے لگ گئے تھے جھوٹوں جھوٹ 44 کرنے. سفر میں روزہ رکھنا بالکل ممانعت ہے اس کی. دکھا کتنے وے کتنے وے آپ لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ سب روزہ رکھتے ہیں سفر میں؟ ہاں میں رکھتا رہا ہوں، بالکل رکھتا رہا ہوں. بالکل تمہارے روزے سارے فاسق ہو گئے ہیں، وہ والے دوبارہ رکھو. تیرے کہتے ہوں رہے فاسق، وہ فاسق روزے. جھوٹا دیا پنڈو اور جھوٹم جھوٹ 44. روزہ رکھنا جائز ہی نہیں بھائی، سفر میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. میں ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. میں بھی نہیں رکھتا تھا روزے رمضان میں بھی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو. کہندا یار کی جھوٹا کیڑی جھوٹاں دی پنڈت روزے فاسق نہیں ہوتے، روزے فاسد ہوتے ہیں. فاسد ہو گئے فاسد. اچھا یہ تو ہو گئی یار کوئی حال ہی آ گیا یہ لوگوں کی پٹھی کر کے رکھ دیتی ہے. سنو آ گیا امام مہدی. یار آپ نے نا یہ جو بڑا بدتمیز سا ہے نا سائل کا، اس سے ساری بدتمیزی پھیل جاتی ہے. اور اوپر روایت نمبر 909 روایت نمبر ہے. روایت سنو جی. خاکسار عرض کردہ جی کہ ایک دفعہ میرا والد جڑا سی نا وہ لدھیانے دے سفر تے سی، ٹھیک ہے. تو شروع ہو رہا واقعہ کہ اس سفر میں حضور نے لدھیانہ میں ایک لیکچر دیا جس میں ہندو، عیسائی، مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے. 3 گھنٹے حضرت صاحب نے تقریر فرمائی. حالانکہ باوجود کچھ طبیعت بھی درست نہ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے حضور نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا. اب حضور نے 3 گھنٹے تقریر جو فرمائی تو طبیعت بڑا ذوف سا طاری ہوا. مولوی محمد احسن صاحب نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا، جس پر ناواقف مسلمانوں نے اعتراض کہا کہ مرزا رمضان میں دودھ پیتا ہے اور شور کرنا چاہا. لیکن چونکہ پولیس کا انتظام اچھا تھا فوراً یہ شور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیے گئے. اب ویکھو جی کہ مسلمانوں دا اجتماع بیٹھا وے رمضان تے اے کہندے نے جی مسیح موعود جیڑی اطاعت پیروی کیتی ہے نا اور نال کسے نے کیتی تو اجتماع دے وچ بیٹھ کے دودھ پین ڈے روزیاں دے وچ. اخلاقاً دسو اخلاقاً طریقہ کہہ رہا مرزا میری
इंसानियत मैार में भी साबित नहीं होगा मेरे मुकाबले में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? मलिक कैसर साहब क्या हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक कैसर साहब, मैं इसका ऐसा है कि ये जो चीज़ है ना, इसका जवाब डॉक्टर इसरार साहब की जुबान से दिलवाना चाहता हूँ। अच्छा दुआएं अपनी जुबान नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਉਹ ਸੀਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਟ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਕੀਮ ਨੂਰਉদ্দিਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ? अस्सलाम वालेकुम। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋमीटर है? अल्लाह ने रियायत दी तो उससे फायदा उठाओ, लेकिन बदकिस्मती से रोजे के मामले में ये कोई नहीं कहता। एक मरतबा सफर पे थे लुध से लुधियाना, वहाँ पर जिन लोगों ने रोजा रखा, राजा नेविगेशन पे देख हमला कादियान तो लुधियाना कितने किलोमीटर है? अच्छा भाई यार, मेरा एक सवाल है, वो तो भाई आप लोग इसका तो जवाब देना। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ नहीं करना। ये शायद अपने आप को बड़ा मुत्तकी समझ रहे हैं कि मैंने तो सफर में भी रोजा नहीं छोड़ा है। तो ये जो है एक बड़ी शख्सियत की इस्तिलाह है। मौलाना मौदूदी ये लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे कि ये तकवा का हैजा है, तकवा नहीं है, ये तकवा का हैजा है। ये वले तुकमिलुल इद्दता, और ये कि तुम्हें तादाद अब पूरी करनी होगी। वो 29 रोजे हुए थे तो 29 पूरे करने होंगे, 30 हुए थे तो 30 पूरे करने होंगे। इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लो जी, सुन लिया आपने डॉक्टर इसरार साहब क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। वाटर, तुमने ये जवाब देना है कि अगर दुराने सफर रोजा रखना ममनू था तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम क्यों रोजा रखते थे, बताओ। भाई हम तो रसूल पाक की मिसाल लेंगे। रसूल ਉਹ पाक चपेड़ ना खाई मेरे का मुंह ते, ਹੁਣ सहाबा दा दस क्यों रखते सन? भाई हमें साहबा से क्या, रसूल पाक सफर में रोजा रखते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा रखा हुआ सफर में दिखा दिया जाए तो फिर तुम शक्ल पैड़ी से लेके निकल जाओगे यहाँ से। और अगर ना रखा हुआ दिखा दिया जाए। सुनो जी, वो 73वां फिरका किधर गया जो साहबा के नक्शे कदम पर चलेगा? झूठ मारते हैं, झूठम झूठ 24 घंटे तो सही रोला पाया ना। वो 73वां फिरका साहबा पर नाज़िल हुआ था कि रसूल पाक पर नाज़िल हुआ था? नक्शे कदम पर चलने वाली जमात किधर गई? तो अब भाईजान दीन रसूल जी सुनो जी, सही मुस्लिम दी हदीस है, सुनियो जी। उन्होंने कहा कि मैं हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया इस हाल में कि उनके पास लोगों का जमघटा लगा हुआ था। जब लोग उनसे लदा हो गए तो मैंने उनसे अर्ज किया कि मैं आपसे वो नहीं पूछूंगा जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि मैंने सफ़र में रोज़े के बारे में पूछा। तो उन्होंने फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा तक सफ़र किया और हम रोज़ा की हालत में थे। उन्होंने फरमाया हम एक जगह उतरे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुश्मन के करीब हो गए हो और अब इफ्तार करना तुम्हारे लिए कुव्वत व ताकत का बायस होगा। तो रोज़ा की रुखसत थी। फिर हम में से कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा ना रखा। फिर जब हम दूसरी मंजिल तक पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबह के वक्त अपने दुश्मन के पास गए और रोज़ा ना रखने से तुम्हारे अंदर ताकत ज्यादा होगी, इसलिए रोज़ा ना रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म जरूरी था, इसलिए हमने रोज़ा नहीं रखा। फिर हमने देखा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में रोज़ा रखते रहे। हेलो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाटर ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚ ਥਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ? वो अपने नफ्स के साथ लड़ रहे थे। अच्छा अच्छा, अपने नफ्स। अच्छा, साकी उत्ते भी कोड़ा है का है, अपना नफ्स उन्होंने लड़ते लड़ते अच्छा यार, अच्छा यार, इस बात का फायदा कोई नहीं, वो अभी आप देता सी लड़ते। अच्छा, मेरा एक सवाल है, उसका तो जवाब दे भाई।
آج ہی دے رہے کرے سوال کریں. ہماری یہاں پہ ہم دوست بیٹھے تھے تو بات چل رہی تھی کہ فرض کریں آپ نے تراویح نماز پہ جا رہے ہیں نا، تو آپ کے فرض مس ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ تراویح کھڑی ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس تراویح کو جوائن کر کے اپنے فرض 2 فرض پڑھ کر اپنی پھر جب وہ سلام پھیریں گے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا علمی سوال کیتا جو مفتی صاحب کتنے نے؟ مفتی صاحب نے فون کر دیا. اچھا مفتی صاحب نہیں آتے بھائی، ہم یہاں پہ کوئی مفتی نہیں ہے ایسے سوالات کے لیے. نہیں سوال کی سی 1 منٹ پورا سوال سنن دیو کہ تراویح جڑی ہے او 4 رکعت دی اگر انہاں نیت کیتی ہے نہیں تے اے کہہ رہے جے نہیں میں کہندا پیا کہ تراویح دو ہی تراویح ہوندی ہیں نا، کہ میں 4 فرض پڑھنے عشاء دے، اچھا میں جا کے تراویح جوائن کر لواں اینڈ اپنے 2 پڑھ کے پھر وہ سلام پھیر لیں، لیکن میں کھڑا ہو کے اپنے 4 فنش کر سکدا یا نہیں؟ نہیں جے تے اگر تسی غلطی نال جا کے پیچھے کھلو گے ہو تانوں نہیں پتا یہ تراویح پڑھ رہے نے یا یہ عشاء پڑھ رہے نے. نہیں وہ تو پتا ہے کہ تراویح ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن تراویح میں جوائن کر سکدا یا نہیں، یہی تو پوچھ رہا نا، کیونکہ جماعت تو کھڑی ہے. میری گل سن، جدو تسی امام دے پیچھے نیت کرنی ہے نا تے او دی تباہ کرنی ہے. جس طرح امام اگر تراویح پڑھ رہا ہے تسی عشاء دی نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تسی پھر امام دی تباہ تے نہیں کر رہے. تسی اگر عشاء دی نماز پڑھ رہے تسی پہلے عشاء دی نہیں، میری گل سن لو، تہاڈے میں گل سن لیتی ہے نا. تانوں یہ پتہ ہے امام تراویح پڑھدا پیا نے 2 پڑھنیاں نے تے میں 4 فرض پڑھنے نے. امام تراویح دی نیت کر کے کھڑا، تسی پیچھے عشاء دی نماز دی نیت کر کے کس طرح کھلو جاؤ گے، جبکہ تہاڈے تے لازم ہے، واجب ہے کہ تسی تباہ کرنی امام دی. جدو کہتے ہو نا پیچھے اس امام دے تے پیچھے اس امام دے تراویح پڑھ رہے تے پھر تراویح پڑھنی یہ نہیں کہ فجر دی یا عصر دی نماز پڑھنا. یوسف بھائی ویسے بھائی جڑی تسی گل کر رہے ہو میں اپنے کولوں گل کر رہے ہو یا ادھر پیچھے کوئی حدیث؟ میری گل سن، اے تے لاجیکل ہے نا، پیچھے جدو امام دی اتباع کرنی ہے تے پھر مینوں یہ دسو امام دی اتباع کس طرح ہوئے گی؟ امام اگر تراویح پڑھدا پیا ہے تے میں عشاء دی نماز پڑھ سکنا، میں اتباع کر رہا ہوں امام دی؟ نہیں نیت تو میں اپنی کر رہا ہوں، لیکن گل یہ ہے کہ میں نے تسی نیت اپنی کر رہے ہو، لیکن جیڑی نیت امام نے کیتی تسی بھی پیچھے وہی نیت کرنی ہے نا. لیکن نہیں کر سکتے اگر ایک امام کہے کہ ہو جاندی ہے تو پھر کیڑا امام کہندا ہو جاندی؟ یہ تو ساڈے ایک امام عربی ہے، اس نے کیا سی، لیکن سارے اسی تے دوستیاں تے بیٹھ کے ڈسکس ہو رہا کہ امام کہندا کہ ہو جاندی ہے. ایک دوست نے کیا جان او اس طرح ہی ہو جاندی ہے جس طرح تانوں میں دسیا. اگر تانوں نہیں پتا تسی مسجد چ داخل ہوئے جے تے اگے وہ جماعت کرا رہے نے امام صاحب. نہیں ثاقب بھائی پتہ کی میں کل گیا نا تراویح پڑھن تا انہاں تو میں لیٹ پہنچیا، میں امام تو پوچھا میں کہ فرض ہو گئے، اس کے فرض ہو گئے تراویح کھڑی ہون لگے، تو ان کر کے شروع کر لے اور جس ٹائم فنش تو سلام نہیں پھیرنا، تو دوبارہ اپنی نا کمپلیٹ کرنی ہے. اے میں باقاعدہ امام نے میرے نال واقع میں امام تو پوچھا، لیکن ہن میں دوست نال بیٹھ کے ڈسکس کر رہا، دوست نے وہی تھوڑے والی گل کیتی ہے. لیکن بھائی جی بھائی علامہ صاحب آتے ہیں نا یا مفتی صاحب آتے ہیں تو پھر ہم آپ کا سوال ان کے سامنے ہاں یار یہ بہتر جواب دیں گے. ہاں بالکل بھائی، اس کا نا کیونکہ یار مجھے تو نہیں پتا، میں بحث کروں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، مجھے حدیث مبارکہ یاد نہیں اس کا نمبر کیا تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ عصر کے نماز کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کسی جنگ میں شامل تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جنگ میں شامل تھے. تو عصر کا وقت جاتا رہا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور بعد میں مغرب کی نماز ادا کی. اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کی ترتیب رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے بھی اندر بھی حکم ہے کہ نمازیں جو ہے اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جائیں. مطلب جو عصر کی نماز ہے وہ عصر مغرب عشاء اسی طرح پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ مغرب پہلے عصر بعد میں عشاء پہلے یا فجر، اس طرح ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ترتیب. اسی طرح تراویح جو ہے نا وہ عشاء کی فرض کے بعد ادا کی جاتی ہیں، تو ہم نے پہلے عشاء ہی پڑھنی ہے بعد میں تراویح پڑھنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تراویح پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ عشاء پڑھ لی جائے. نہیں لیکن ہم تو اپنی نہیں، ہماری ترتیب تو وہی چل رہی ہے نا، ہم تو اپنے فرض ہی پہلے پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح تو نہیں نا پڑھ رہے. لیکن آپ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی اتباع پر لازم ہے، واجب ہے آپ پر. اگر کوئی واجب آپ کو پتہ ہے نا نماز کے اندر کوئی واجبات بھی ہوتی ہیں، نماز کے اندر کچھ سنت مستحب ہوتی ہیں جو ادا کرنا ہوتی ہیں، جو واجبات چھوٹ جائیں تو نماز نہیں ہوتی. بے شک. اسی طرح اگر کوئی جی دلیل موجود ہوئے گی تے کل پھر جان گے تے امام صاحب نو پوچھ لیں. میں ہونی جا رہا میں دوبارہ ہونی میں بھی پوچھ لینا تو بہتر ہے ہی ہے. بالکل تسی بھی پلیز پوچھ لینا، دسنا پھر کی کوئی کیونکہ سوال دوبارہ بھی واٹر صاحب کو پوچھ لو، یا واٹر صاحب نہیں
ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਸਲਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ खलीफा साहब कितने बनाते हैं तरावियां? अच्छा इनकी तरावियां होती हैं? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ नहीं नहीं कितने होंगे? खलीफा साहब कोई नहीं पढ़ते तरावियां। मैरी दी वीडियो देख रहे होंगे वाटर भाई। ओ वाटर ਤੇਰਾ भाई ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੈਸਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। वो इख्तलाफी मसला अगर कोई पूछ लवे तो खलीफा साहब ने जवाब दे। ਕੈਸਰ ਚਾਹ ਪੀ। ओ वाटर भाई किधर गायब हो गए हो यार? ए कासिम भाई आए ने थले, ये भी मुफ्ती सिलसिला ने, इन्हां कोल भी जवाब दिता जा सकता है वैसे। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਦਬੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। वाटर बंदा बड़ा जबरदस्त ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। वाटर शहजादा आदमी शहजादा ਇਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਤਲਤਵਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। अब्दुल्ला बोला कोई और उते चढ़ गया। चले भाई आप लोग करें, मैं भी अभी जा रहा हूँ, मैं भी पूछूंगा, तरावी पे ही जा रहा हूँ। तो आप कौन से मुल्क में होते हैं? मैं भाई यहाँ पे यूएसए में। अमेरिका में है? अमेरिका में। कौन सी स्टेट है? डीसी। वो थोड़ा भला ही है, असी भी अमेरिका ही है भाई जी। डीसी किथे हो? असी डीसी किथे करके हो? आर्लिंगटन जॉर्ज टाउन। आर्लिंगटन अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। तो फिर तरावियां कोई नहीं पढ़नी है तू सभी? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। अच्छा ਹਾਂ नहीं केड़ी जगह ते होंदे हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। 40 ਮਿੰਟ ठीक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 8:15 ਤੇ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो यूसुफ भाई तुम भी अमेरिका ही होंदे हो? हाँ जी हम दोनों न्यू जर्सी में ही हैं। अच्छा न्यू जर्सी में कौन सी जगह न्यू जर्सी में? न्यू जर्सी ये फिली के पास। अच्छा फिली के ठीक। अभी यहाँ पे हमारे एक फेसबुक पेज पे लगा हुआ था, पीजी काउंटी यानी पीजी नहीं प्रिंस विलियम काउंटी है, वहाँ पे अहमदियों की है कोई नई मस्जिद बनी है मसरूर, तो उसकी काफी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। मसरूर अहमद के पता नहीं क्या नाम है उसकी मस्जिद तो बना ले साथ यहाँ पे ना प्रिंस विलियम में। क्या हुआ? प्रिंस विलियम। अच्छा प्रिंस विलियम हाँ नहीं पीजी काउंटी नहीं, प्रिंस विलियम काउंटी ऑन द कॉर्नर। हाँ oh it's over there? Okay thanks। यार ये आप हमसे राब्ता रखें भाई, आप तो हमारे पड़ोसी निकले। नहीं कैसे भाई आपको तो बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं, बीच में आप गायब हो गया था। अच्छा नहीं वो कोई बीच में कोई लजना भी आ जाती है ना। काफी अरसे से आप गायब थे। मैरी को ढूंढ रहा था लेकिन ये वो देखो नुस्खा लेना थी ये शर्मी इन्हें अंत पाई दिए यार मैं। ये बाद जो पता लगे मैरी किधर कादियानी निकला हुआ वाटर साहब, फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं करांगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। सही बात है, गल सही कर दे कसम है। फिर चुप हो जाएंगे। ये वाटर देखना एक दिन मुसलमान हो जाएगा पक्का इंशाल्लाह। चलो ठीक है भाई आप लोग फिर बात करें। मुसलमान कैसे मुसलमान होता है? नहीं अभी पक्का मुसलमान नहीं है ना भाई, अभी कच्चा पक्का मुसलमान है मेरा भाई। जिसमें ये जाग जाए ना रमक बाकी, तो वो फिर बहुत जल्दी इस चीज से बाहर हो जाता है। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਠੋ ਸੂਰਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਵਾਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ एहसान चौधरी एहसान साहब आ गए नहीं जी, कुछ चंगिया चंगिया ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ। वाटर ਨੂੰ अगर तलत मलक ਦਾ डर ना होता ना। मैं मलिक साहब ये जो है ना आपके अकायद से इम्प्रेस नहीं हूँ बेसिकली, वरना तो मैं कोई ऐसी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आप लोगों के अकायद से मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। हमारे अकायद को तो देखना ही नहीं है ना, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मान लेना बस। वो तो मैं पहले ही मानता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरे बाद अब किसी नबी ने नहीं आना, बल्कि तो वो मसीह तो आपको पता है दज्जाल मैं ने। मानता हूँ, वो तो पता है आपको। मैं नहीं मानता कि किसी नबी ने आना है, बल्कि मैं तो आप लोगों के हजरत ईसा का भी नहीं आना मानता। बहुत अच्छी बात है, हजरत ईसा की बड़ी छोटी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਹੂੰ। पता नहीं यार कहाँ की कहानियां कहाँ मिलाता है, मैं तुम्हारे ख्वाबों में तो नहीं आता कहीं यार। जब मैंने रूहानी हज़ाइन जिल्द नंबर 20 से एक हवाला पेश किया था, ट्रूथ सीकर ने फौरन कह दिया हाँ वहाँ पे मिर्जा साहब ने लिखा है उम्मत में बहुत सारे लोगों को नबी का खिताब मिला, तो हुसैनी साहब राड़ सुट दी। और भाई मेरा नाम ट्रूथ सीकर नहीं है भाई, मेरा नाम वाटर है। और भाई वाटर साहब सवाल आपसे किया था, जवाब आपने दिया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी आया है। कौन? मिर्जा साहब। कहते हो कि ला नबी आबादी, ते बाद में कहते हो हजरत ईसा आसी। उसको छोड़ दो, अभी तुमने जो बयान दिया है कि मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया है, मैं तो ईसा को भी नहीं मानता। तो उस दिन तुम कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी आया वो है मिर्जा साहब। मलिक कैसर साहब नहीं मानते, मैं नहीं मानता। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੇਬ ਬਾਜਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀਦੇ ਹੋ बाजा नहीं है, सोएब राजा है भाई, सोएब बाजा नहीं है उसका ये नाम, मिर्जा सोएब साहब राजा है। त्योहार मतलब सुबह कुछ और शामी कुछ और। तो यार अच्छा आप वाटर ऐसे ही हो ना, सुबह उठ के क्या मैं नबी है, शाम को कह देता मैं नबी कोई नहीं है। ला नबी आबादी और हजरत ईसा। आपका इस पर आपका यकीन है? इस पर आप इस पर बिलीव करते हैं? किस चीज पर? ला नबी आबादी पे। ला नबी आबादी में हाँ जी बिल्कुल करते हैं। इसका क्या मानी लेते हैं आप ला नबी आबादी के बाद में कोई नबी नहीं? किसके बाद में? रसूल पाक के बाद में, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। हाँ, जो अपने आप को कहे कि मैं नबी और रसूल हूँ, और जो कहे कि कज़ाब और नबी दज्जाल और क्या है? ऊपर जिंदा बैठा हुआ है और उसने आना है, वो कौन है? जो मैं पहले तो बात ये है कि जो ये कहता है वो उसकी तो उसकी वो ऐसे ही है यूसुफ भाई, वो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स कहे कि इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के बारे में तमाम हदीसें जो है वो ज़ईफ है, लेकिन ला मेहदी ऐसा ठीक है, वो एनजी है। वाटर साहब सिंपल सवाल है यार वाटर साहब ये कैसे कीदे बनाए हुए हैं यार? आबादी का मानी है कि नबी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती आपकी वाटर ला साहब। नबी आबादी का ही जाते हो और ऊपर से हजरत ईसा को लाई जाते हो। नहीं, आप भी तो ये कह रहे हैं ना ला नबी आबादी। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ। तो अगर कोई कहे मैं नबी हूँ, तो अगर कोई वो कहे कि कज़ाब अभी और एक नबी दज्जाल है जिंदा ना। है, फिर अगर वही कोई कहे बात आ गई। वो भी कज़ाब और दज्जाल है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो कह रहा है मैं मैं नबी भी हूँ। उसी की मैं बात तो ये कह तो रहा हूँ, नहीं वो कह रहा है जो एक नबी जिंदा भी है और उसने वापस भी आना है, तो वो भी कज़ाब और दज्जाल का वो देखें इस जो कि मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई बात करता हूँ ना कि फलां नबी है, तो मेरी बात गलत भी हो सकती, सही भी होती। जो बंदा खुद कह रहा है कि मैं नबी हूँ, हाँ मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट